دنیا کے عیش و آرام سے محبت کرنے والے ہمیشہ آسودہ اور پرسکون نہیں رہتے، کیونکہ ان کی محبت خود غرضی، لالچ اور بے وفائی جیسے جذبات کے زیر سایہ رہتی ہے۔ وقت کے ہاتھوں فخر و غرور کھو دینے والوں کا انجام رفاقت۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے عائشہ نصیر کی کرائم، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شکستہ خواب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رات کی نمی ہوا میں کھلی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے بلب مٹی اور مکھیوں سے ڈھکے مدھم روشنی دے رہے تھے۔ ہر میز پر گپ شپ اور بحث چل رہی تھی۔ سڑک کنارے وہ 3 آدمی بھی بیٹھے تھے۔ چائے کے بھاپ اڑاتے کپ ان کے سامنے رکھے تھے۔ باتوں کے دوران کبھی کہ کہا پھوٹتا، کبھی کوئی بات سنجیدگی اختیار کر لیتی۔ اسی لمحے گلی کے موڑ سے 2 موٹر سائیکلیں تیزی سے نکلیں اور شور نے جیسے ماحول کا سینہ چیر ڈالا۔ ان 3 دوستوں نے چونک کر اس طرف دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں پستول لہرا رہے تھے۔ حیرت کے ایک منجمد سے لمحے میں قید وہ ابھی اٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ اگلے ہی پل گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ یکدم ہوا بارود کی بو سے بھر گئی۔ کپ اچھل کر زمین پر گرے، چائے فرش پر پھیل گئی، کرسیاں الٹ گئیں، میز ایک طرف جا گری۔ ہوٹل کے اندر سے چیخیں بلند ہوئیں، بھاگتے قدموں کا شور گونجا۔ کچھ لوگ زمین پر جھک گئے، کچھ اندھیرے میں دوڑ گئے۔ چند لمحوں کی اس قیامت کے بعد جیسے سناٹا چھا گیا۔ صرف گولیوں کے خالی خولوں کی کھڑکھڑاہٹ باقی تھی جو زمین پر لڑک رہے تھے۔ گرد و غبار بیٹھا تو منظر لرزا دینے والا تھا۔ فرش پر خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے، 3 جسموں میں سے ایک ہمیشہ کے لیے خاموش، دوسرا نیم جان کراتا ہوا، تیسرا اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ کر کسی طرف نکل بھاگا تھا۔ اس وحشت انگیز خاموشی میں کوئی یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ یہ واقعہ سیاسی دشمنی کا شاخسانہ تھا یا ذاتی حساب چکانے کی کوشش۔ بس اتنا طے تھا کہ شہر کی ایک اور شام معمول کے مطابق خون میں نہا گئی۔ اس مشہور ہوٹل کی لابی میں قدم رکھتے ہی ایک نرم سی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ سنہرے فانوسوں سے چھن کر آنے والی روشنی ماربل کے فرش پر جھلملا رہی تھی۔ دیواروں پر لگے بڑے بڑے آئینے اور بھاری پردے ماحول کو اور بھی شاندار بنا رہے تھے۔ یہ وہ ہوٹل تھا جو اس نے صرف فلموں یا ڈراموں میں دیکھا تھا، اور اب جب وہ یہاں موجود تھی تو خود کو کسی خواب کے سے منظر میں محسوس کر رہی تھی۔ ایسا خواب جس کا ایک حصہ خوبصورت تو دوسرا پریشان کن ہوتا ہے۔ یہ پریشانی اس حسرت کی پیدا کرتا تھی جو سامنے کا منظر دیکھ کر رہ کر اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ مدھم لائٹس کی روشنی میں اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹتی رابیل اپنی کزنز اور فرینڈز کے ساتھ تھی۔ پہلا پیس کاٹ کر اس نے ایمر کو کھلایا تھا۔ مہرین نے فوراً ہی نظریں پھیر لیں۔ ارے مہرین، اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ نا۔ رابیل نے اپنے پہلو میں اسے نہ پا کر پکارا اور بے خود ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کیک اس کے منہ میں ٹھوسا۔ رابیل کا بے ساختہ اور بے تکلفانہ مزاج اسی طرح مہرین کی ہر جھجک پر پانی پھیر دیتا تھا۔ پھر بھی وہ ہونٹوں پر لگی کریم ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ گئی۔ رابیل کے علاوہ وہ یہاں موجود تمام لوگوں کو صرف چہروں اور ناموں سے جانتی تھی، حالانکہ وہ سبھی اس کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ مگر بات چیت تو دور، مہرین کی ان سے کبھی رسمی سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کم اعتماد تھی، مگر جس کلاس سے وہ تعلق رکھتے تھے، مہرین کو ان کے بیچ اپنا آپ کسی ایلین کے مانند محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان کی باتوں اور کہکہوں میں شامل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تو بس ایک تماشائی تھی جو شیشے کی ایک دیوار کے باہر کھڑی تھی، اس دنیا کو حسرت سے دیکھتے ہوئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ایمر کی بھاری آواز اس کے قریب سے ابھری۔ مہرین اچھل پڑی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کب اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور وقت کا احساس ہوتے ہی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گھر جاؤں گی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، ابھی تو وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ میرے لیے ہو گئی ہے،
مجھے اتنی دیر تک باہر رہنے کی اجازت نہیں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ اس کے پہلو سے ہو کر رابیل کے پاس آئی۔ میں گھر جا رہی ہوں رابیل، اور اب یہ مت کہنا کہ اتنی جلدی۔ رابیل کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ پہلے ہی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر شام ہو رہی ہے، اکیلی تو نہیں جاؤ گی؟ میں اپنے ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں، وہ چھوڑ آئے گا۔ میں خود ساتھ چلتی، لیکن ابھی یہاں، اس نے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں تھوڑا سائڈ پر کھڑی تھیں۔ نہیں، تم اپنی پارٹی انجوائے کرو، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ڈرائیور کے ساتھ بھی جاؤں گی تو تم نہیں جانتی ہمارے محلے والوں کو کل تک پوری نیوز بن جائے گی۔ رابیل کو منع کرتے ہوئے اس کے ذہن میں فراز کو بلانے کا خیال بھی آیا، مگر پھر فوراً چھٹک بھی دیا۔ اسے بلا تو لیتی، مگر پھر اگلے 6 ماہ تک اس کے الٹے سیدھے سوالوں کا جواب کون دیتا؟ رابیل کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ میرے لیے آئی تھی نا؟ میں تمہیں ایسے کیسے جانے دوں؟ ڈرائیور سے بول دینا تمہیں تمہارے گھر سے تھوڑا دور اتار دے گا، مگر یہاں سے تم اکیلی نہیں نکلو گی، رابیل نے ضدی پن سے کہا، اور وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ رابیل کی ہمراہی میں باہر آتے ہوئے اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ احمر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ رابیل نے اپنے ڈرائیور کو ہدایات دے کر مہرین کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی گھر سے ذرا فاصلے پر اس گراؤنڈ کے پاس رکوائی جہاں اکثر محلے کے لڑکے فٹ بال کھیلا کرتے تھے، مگر اس وقت شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور گراؤنڈ سنسان پڑا تھا۔ خیریت رہی، کسی سے سامنا نہیں ہوا اور مہرین آرام سے گھر پہنچ گئی، مگر دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی صحن کے منظر نے اس کے ذہن میں چل رہے کچھ دیر پہلے کے دیکھے گئے خوشنما خواب پر یک ٹھنڈا پانی انڈیل دیا تھا۔ سرج بلب کی کمزور سی روشنی میں اس کی پہلی نظر اس پرانی جھلنگا چارپائی پر پڑی جس پر اس کا 17 سالہ بھائی دراز ریڈیو پر کرکٹ کمنٹری سن رہا تھا۔ کونے میں بنے سیاہ دیواروں والے باورچی خانے سے اٹھتی لہسن کے تڑکے کی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی۔ ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے پرانا سا نلکا کھڑا تھا، اس کے نیچے رکھی پیتل کی بالٹی کناروں سے زنگ آلود اور اندر سے ہری تیز جمی ہوئی۔ کپڑوں کی بوجھل رسی دیوار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تنی ہوئی تھی جس پر آدھے خشک کپڑے اداسی سے جھول رہے تھے۔ یہ نحوست اور بوسیدگی اس 5 اسٹار ہوٹل کی شام سے کوسوں دور تھی جو ابھی ابھی مہرین جی کر آ رہی تھی۔ امی، باجی آ گئیں، ایسل نے اسے دیکھتے ہی چلا کر امی کو اطلاع دی جو کچھ دیر پہلے ہی اسے باہر جا کر پتہ کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ امی نے کچن سے جھانکا۔ وہ بوجھل قدموں سے صحن پار کرتی اسی طرف آ رہی تھی، چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری کے تاثرات سجائے۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ تم نے تو کہا تھا کہ صرف 1 گھنٹہ لگے گا۔ تمہارا باپ مجھ سے 10 بار پوچھ چکا ہے۔ امی کے لہجے میں شدید برہمی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے اس کے قدم تھمے اور وہ دب کر پلٹی۔ آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی امی، پھر اب ڈانٹ کیوں رہی ہیں؟ فنکشنز میں تو اتنی دیر ہو ہی جاتی ہے، اب ہر کوئی ہمارے حساب سے تو نہیں چل سکتا نا۔ پھر بھی یونیورسٹی نہ جاتی پھر؟ امی کی منطق نرالی تھی۔ اگر میں یونیورسٹی نہ گئی ہوتی تب بھی پارٹی اسی وقت ہوتی اور مجھے آتے ہوئے اتنی ہی دیر ہوتی، وہ جواب دے کر مزید کچھ سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پانی لاؤ گڑیا۔ چٹائی پر بیٹھی ہوم ورک کرتی گڑیا کو آواز دے کر مہرین اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھی اور سینڈل اتارنے لگی۔ باجی، فنکشن کیسا تھا؟ پانی کا گلاس لاتی 12 سالہ گڑیا کے لہجے میں انوکھا اشتیاق تھا۔ ٹھیک ہی تھا، اس کی بے دلی اپنے عروج پر تھی۔ پانی کا گھونٹ بھرا تو پانی کا ذائقہ بھی عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ وہاں کا تو پانی بھی ذائقے دار تھا۔ گھر پر تھا؟ ایک اور سوال۔ نہیں، ہوٹل میں، جواب دیتے ہوئے اس نے گڑیا کی آنکھوں کی چمک بڑھتی ہوئی محسوس کی تو جملے میں اضافہ کیا، اب اور سوال کر کے دماغ مت کھانا، جا کے اپنا ہوم ورک کرو۔ گڑیا کا چہرہ بجھا، وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ پلٹ گئی۔
مہرین ان بڑی بہنوں میں سے نہیں تھی جن کا چھوٹے بہن بھائیوں سے دوستانہ تعلق ہو۔ وہ ہمیشہ سے اپنی الگ ہی دنیا میں جیتی آئی تھی، اور آج تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ پانی کا گلاس ایک طرف رکھ کر مہرین آہستگی سے اٹھی اور کمرے کے کونے میں دیوار سے جڑا پرانا سا آئینہ دیکھا۔ لکڑی کا فریم جگہ جگہ سے کچا ہو کر چھلنے لگا تھا، شیشے پر باریک خراشیں اور دھندلے دھبے تھے، مگر پھر بھی اس میں جھلکتی صورت کسی اور ہی دنیا کی لگتی تھی۔ لمبے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ آنکھوں میں وہ گہرائی جو پلک جھپکتے ہی اپنے اندر کھینچ لے، شنگرفی لبوں پر انچھوئی نرمی اور گلابی و شفاف رنگت میں کلیوں کی سی تازگی۔ وہ چند لمحے اسی میں کھوئی رہی اور دل میں ایک سوال سرسر آیا، اگر یہ پرانا آئینہ میری یہ جھلک دکھا رہا ہے تو ان جگمگاتے فانوسوں اور شفاف شیشوں کے بیچ میں کیسی نظر آتی ہوں گی؟ یہ خیال آتے ہی اسے عمر کی وہ گہری نظر یاد آ گئی۔ وہ لمحہ جیسے پھر سے زندہ ہو اٹھا، دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی اور اس نے نظریں ہٹاتے ہوئے آئینے پر جمی گرد اپنی ہتھیلی سے صاف کر دی۔ گھر پہنچنے کے بعد پہلی بار اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی جو ایک پل میں اس کی ساری کلفت دور کر گئی تھی۔ کل کس وقت واپس آئیں تم؟ پشت سے آنے والی بھاری سی آواز کے ساتھ ہی مہرین کے نتنوں میں تیل اور گریس کی ملی جلی مخصوص بو اتر گئی۔ آواز پہنچنے سے پہلے ہی وہ جان گئی تھی کہ فراز اندر آ چکا ہے۔ فراز تھا تو گاڑیوں کا مکینک، مگر خود کو میکینیکل انجینئر کہلوانا پسند کرتا تھا۔ یہ اور بات کہ کالج کی ڈگری وہ کبھی مکمل نہ کر سکا۔ مہرین نے ویکلی میگزین سے نظریں اٹھائیں، سیدھی ہو کر بیٹھی اور ہلکی سی حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ کہاں سے؟ کل شام میں آیا تھا تو چچی تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کسی دوست کی برتھ ڈے میں گئی ہو اور ابھی تک نہیں آئی۔ فراز اس کے ہاتھ سے میگزین لیتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ویسے مجھے لگا تھا کہ برتھ ڈے تو صرف بچے مناتے ہیں۔ تمہیں لگا تھا اور بچے مناتے ہیں؟ مہرین نے آنکھیں پھیلا کر کچھ طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ تم نے اس محلے میں کسی بچے کو بھی برتھ ڈے مناتے دیکھا ہے؟ میں اپنے بچوں کی مناؤں گا، ہنس کر کہتے ہوئے فراز کے لہجے کی معنی خیزی محسوس کر کے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ شوق سے مناؤ، مگر پہلے بچے تو پیدا کر لو۔ اس نے خوبصورت ناک سکیڑی۔ استغفر اللہ، میں کیوں بچے پیدا کرنے لگا؟ فراز کرنٹ کھا گیا۔ کتنے فضول ہو تم، وہ اور زیادہ چھینپ گئی۔ نکلو یہاں سے، صبح میرا موڈ خراب مت کرو، بہت اچھے موڈ میں ہوں۔ اچھے موڈ میں کیوں ہو؟ فراز نے غور سے اسے دیکھا۔ اس پارٹی کا خمار ابھی تک چڑھا ہوا ہے۔ پارٹی کا خمار کیوں ہوگا؟ مہرین نے الٹا سوال کر لیا۔ بچپن سے جانتا ہوں تمہیں، تمہارا ہر رنگ پہچانتا ہوں۔ فراز ہنسا۔ اس نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ سچ کہوں تو ہاں۔ وہ فراز، کیا بتاؤں، کیا پارٹی تھی اور کیا ہوٹل تھا۔ لہجے میں بیک وقت ڈرانے والا جوش اور حسرت وہ چھپا نہیں پائی تھی اور شروع ہو گئی۔ فراز نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے تمتمائے ہوئے رخسار اور کھلتی مسکراہٹ نے اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ دھیان رکھو، اس دنیا میں اتنا بھی مت ڈوبو، تمہاری دنیا یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی، آنکھیں پلک جھپکے بغیر اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ میری دنیا ویسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پتہ نہیں اس نے یہ سوال خود سے کیا تھا یا فراز سے۔ ہو سکتی ہے، فراز نے کندھے اچکائے، بس 20-25 سال لگیں گے، اور اگر جلدی چاہیے تو پھر کسی بینک کو لوٹنے کا پلان بنانا ہوگا۔ مہرین نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ تم میں اتنی ہمت ہوتی تو اب تک اس بدبودار ورک شاپ میں گریز میں لتھڑے ہوئے نہ بیٹھے ہوتے۔ تم سچ میں چاہتی ہو کہ میں کرمنل بن جاؤں؟ فراز نے حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ کرمنل بننے کی کوئی ضرورت نہیں، میری نے بھویں سکیڑی۔ آواز میں بیزاری تھی۔ دولت حاصل کرنے کے لیے اور بھی ہزاروں راستے ہیں۔ فراز تلخی سے ہنسا۔ راستے ہیں، مگر شارٹ کٹ صرف ایک ہی ہے،
اور وہ سیدھا جرم کی طرف جاتا ہے۔ تم کچھ مت کرو، مگر یاد رکھو میں ساری زندگی ایک موٹر مکینک کی بیوی بن کر نہیں گزار سکتی۔ دل میں 1000 بار کی سوچی ہوئی یہ بات وہ فراز کے سامنے کہہ گئی۔ فراز چونکا۔ لگتا ہے کہ ان رئیسوں کی پارٹی تمہارے دماغ پر کچھ زیادہ سوار ہو گئی ہے۔ ہوش میں آ جاؤ۔ میں ہوش میں ہی ہوں، وہ ہونٹ کھینچے ہوئے بولی۔ اور ایسے لوگوں سے ملنا بھی بند کر دو، ورنہ جانتی ہو کیا ہوگا؟ فراز کہتے ہوئے اس کی جانب جھکا۔ چچا سے جو یہ اجازت دلوائی ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کی، اسے واپس لے لوں گا، اور تم کل کی آئی آج ہی رخصت ہو کر میرے گھر آ جاؤ گی۔ مہرین کی رنگت اڑی اس دھمکی پر۔ فراز نے رول کیا میگزین اس کی طرف اچھالا اور مزید بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس نے خالی نظر سڑک پر چھپی اس مسکراتی ماڈل کی تصویر پر ڈالی تھی۔ وہ ایک متوسط سے بھی کم حیثیت رکھنے والے گھرانے میں پلی بڑھی تھی۔ والد ایک پرانے کارخانے میں کلرک تھے۔ آمدنی محدود تھی، ہر وقت پیسوں کی تنگی کا سایہ۔ یہ سب مہرین کی روزمرہ کی حقیقتیں تھیں۔ اس کے اکثر خواب تو حسرت بن کر اس کے دل میں ہی دفن ہو جاتے تھے۔ فراز اس کا چچا زاد اسی محلے میں رہتا تھا۔ گھر والوں نے بچپن ہی میں دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ فراز گاڑیوں کا مکینک تھا، صبح سے شام تک گیراج میں تیل، پسینے اور لوہے کی کھڑکھڑاہٹ کے بیچ وقت گزارتا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ کالک اور چکنائی سے بھرے رہتے تھے، اور اس کی گفتگو اکثر انجن، کلچ اور گیئر کے گرد گھومتی تھی۔ وہ مہرین کو چاہتا تھا، لیکن اس کی محبت بھی ویسی ہی تھی جیسے وہ خود، کچی، سادہ اور محدود۔ مہرین کے لیے یہ زندگی کبھی خواب نہیں رہی تھی۔ وہ اسے ناپسند نہیں کرتی تھی، لیکن پسند بھی کبھی نہیں کر پائی۔ یونیورسٹی میں داخلہ ملنا اس کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھلنے کے مترادف تھا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ زندگی کی ایک اور سمت بھی ہے، جہاں علم ہے، امکانات ہیں اور ایک بہتر کل کی امید ہے۔ یہاں آ کر ہی اسے اپنی غربت اور محدود زندگی کا اور شدت سے احساس ہوا۔ فراز کی محبت اور رشتہ جو کبھی بوجھ نہیں لگا تھا، اب ایک قید محسوس ہونے لگا۔ مہرین کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ وہ اس زندگی کے دائروں سے نکل کر کسی اور منزل کی طرف بڑھے۔ اسی کشمکش نے اس کے اندر ایک خاموش بغاوت کو جنم دیا تھا۔ اب وہ اپنی قسمت خود لکھنا چاہتی تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی آئی تو رابعہ غائب تھی۔ اکتاہٹ کے عالم میں چند کلاسز لینے کے بعد جب وہ گھر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ رابعہ کی ایک دوسری فرینڈ نے ہراساں چہرے کے ساتھ اسے ہنگامے کی اطلاع دیتے ہوئے گھر جانے کی صلاح دی، اور خود ایک پل میں نظر سے اوجھل ہو گئی۔ مہرین ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ دور سے شور کے بادل اس کے کانوں تک پہنچنے لگے۔ سائنس ڈپارٹمنٹ کے احاطے کے باہر طلباء کے گروپوں میں تصادم شدت اختیار کر گیا تھا۔ نعرے، لاٹھیوں کی آوازیں اور بھاگتے قدموں کا شور پورے ماحول پر طاری تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یونیورسٹی کی سیاست اکثر معمولی جھگڑوں سے بڑھ کر خطرناک ہنگاموں میں بدل جاتی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ مہرین سائنس ڈپارٹمنٹ کی لمبی سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ سامنے سبزہ کے پار کینٹین کی طرف دوڑتے جتھے دکھائی دے رہے تھے، اور دوسری طرف آرٹس لابی کے عقب سے آتی ہوئی بھیڑ خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کا دل پوری طرح دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے احمد دوڑتے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ آپ کو گھر جانا چاہیے، بے چین نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ مہرین خود بھی یہی چاہتی تھی، مگر جاتی کیسے؟ سامنے مین گیٹ کی سمت شور اور بھاگتی بھیڑ نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ آئے میرے ساتھ، احمد نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ مہرین لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ سائنس ڈپارٹمنٹ کے لان سے گزرتے ہوئے فزکس بلاک کے عقب کی طرف مڑ گیا۔ ہنگامے کی گونج پیچھے رہ گئی، مگر دل کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی کے دوسرے گیٹ کے قریب پہنچے۔ وہاں ہجوم نسبتاً کم تھا۔ چند طلباء جلدی جلدی باہر نکل رہے تھے، مگر مرکزی گیٹ جیسی افراتفری نہیں تھی۔ احمد نے لمحے بھر کو رک کر مہرین کی طرف دیکھا۔
آپ یہیں ٹھہریں، میری گاڑی مین گیٹ کی پارکنگ میں ہے، میں ابھی لے آتا ہوں۔ مہرین نے بے اختیار گردن ہلائی، دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ گیٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور احمد لمبے ڈگ بھرتا ہجوم سے بچتا ہوا دوبارہ شور کی طرف لوٹ گیا۔ جب تک وہ واپس نہیں آیا مہرین کی سانس رکی رہی۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک چمکتی ہوئی سیاہ کار گیٹ کے قریب آ کر رکی۔ احمد کو اسٹیئرنگ کے پیچھے دیکھتے ہی مہرین کا اٹکا دم بحال ہوا۔ گاڑی روکتے ہی اس نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھے مہرین۔ وہ ایک لمحے کو بھی تذبذب میں نہ پڑی۔ اس دن جب رابیل نے ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچانے کی پیشکش کی تھی تو وہ ہچکچا گئی تھی کہ محلے والے کیا سوچیں گے، مگر آج اسی شہر کی کشیدہ فضا اور یونیورسٹی کے احاطے میں برپا شور شرابے نے اس کے سارے خدشات کھرچ ڈالے تھے۔ خوف نے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور دروازہ تھام کر اندر جا بیٹھی۔ باہر کی جھلسا دینے والی دھوپ اور شور و غل کی دنیا ایک لمحے میں پیچھے رہ گئی۔ گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا اور احمد کی خاموش موجودگی نے اسے یوں گھیرا جیسے کسی نے شور میں ڈوبی روح کو یکدم سکون کا غلاف اڑا دیا ہو۔ وہ بے اختیار لمبی سانس لے کر سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ احمد نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ چونک گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ احمد کے ساتھ اس کی گاڑی میں اکیلی ہے۔ دھڑکن جو ابھی سنبھلی تھی پھر سے تیز ہونے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کے خشک گلے سے وہ مشکل آواز نکلی تھی۔ وہ نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر کا منظر گاڑی کی رفتار کے ساتھ پیچھے بھاگ رہا تھا۔ درخت، دیواریں، گاڑیاں سب پل بھر میں دھندلا کر رہ جاتے۔ اپنا ایڈریس بتائیں گی؟ احمد نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا؟ نہیں۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ حسیات ایک دم لوٹ آئیں۔ آپ مجھے یہیں کہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ احمد کے ساتھ گھر جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ احمد آہستگی سے مسکرا دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح بیچ راستے میں اتار دوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ میرا گھر بہت دور ہے، آپ کو زحمت ہوگی، اس نے دھیرے سے کہا۔ مجھے دل و جان سے یہ زحمت قبول ہے۔ احمد ہنسا۔ مہرین کی نظریں جھک گئیں۔ رابیل کا کزن ہونے کے باوجود اس کی کبھی احمد سے سلام دعا سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اتنی بھی بیوقوف نہ تھی کہ احمد کی آنکھوں سے جھلکتے شوق کے مبہم پیغامات نہ پڑھ پاتی۔ میں نے رابیل سے آپ کا نمبر مانگا تھا مگر اس نے دیا نہیں۔ احمد کی آواز میں ہلکی سی شکایت تھی۔ ہمارے گھر فون نہیں، وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ اوہ! احمد نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی، پھر واپس سڑک کی جانب موڑ دی۔ میں آپ سے رابطہ کیسے رکھوں گا؟ وہ جیسے خود سے بڑبڑایا۔ آپ کو مجھ سے رابطہ کیوں رکھنا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے کیا رابیل نے اسے میری منگنی کا نہیں بتایا؟ گاڑی سڑک کے کنارے روکتے ہوئے احمد پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مہرین حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کافی عرصے سے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے۔ مہرین پلکیں جھپکائے بنا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، بلکہ پسند سے کچھ زیادہ۔ میں رابیل کو بتا چکا ہوں، لیکن اسے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ میں یہ بات آپ سے خود کرنا چاہتا تھا۔ احمد نے رک کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ آپ کو میری منگنی کا پتہ ہے؟ اس کی دھیمی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، رابیل نے اسی وقت بتا دیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ پھر بھی؟ مہرین مزید حیران ہوئی۔ ہاں پھر بھی، احمد کے لہجے کی مضبوطی نے اسے گنگ کر دیا۔ مجھے اس منگنی سے فرق نہیں پڑتا، فرق صرف آپ کی مرضی سے پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہیں گی تو میں دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گا بھی نہیں، لیکن اگر اس منگنی کی آپ کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں، اگر وہ خالصتاً آپ کے گھر والوں کی پسند ہے اور اگر آپ کے دل میں میرے لیے ذرا بھی گنجائش ہے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مہرین
ششدر رہ گئی۔ یہ کیسا شخص تھا جو اس کے کسی اور سے منسوب ہونے کے باوجود یوں ڈٹ کر اپنی چاہت کا اعتراف کر رہا ہے، بغیر لرزے، بغیر ہچکچاہٹ کے؟ اب مجھے آپ کی مرضی جاننی ہے۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں، جیسے اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ لمحہ ایک سوال بن کر فضا میں معلق ہو گیا۔ وہ در حقیقت بھی ایسا ہی تھا، اتنا ضدی، اتنا طاقتور، اتنا حوصلہ مند۔ مہرین اگر نہ بھی کرنے والی تھی، اسی پل، اسی لمحے دل ہار گئی۔ رات گہری تھی اور بارش مسلسل برس رہی تھی۔ کمرے میں زرد بلب کی دھیمی روشنی دیواروں کے اکھڑے ہوئے پلاسٹر پر نمی کے نقش بنا رہی تھی۔ چھت کے ایک کونے سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا اور چارپائی کے پاس رکھی بالٹی میں گر کر کھڑکھڑاہٹ پیدا کرتا، ٹک ٹک ٹک، گھڑی کی سوئیوں جیسے۔ مہرین کھڑکی کی زنگالو سلاخوں کے ساتھ پیشانی لگائے بیٹھی تھی۔ بارش کی بوندیں منظر کو دھندلا رہی تھیں، پھر بھی دھندلے پن کے پیچھے مہرین کو بن دیکھے بھی یاد تھا۔ ٹیڑھی میڑھی نالیاں، نیم تاریک دروازے، چھجوں سے ٹپکتا ہوا پانی، کہیں کہیں بچوں کا رونا تو کہیں بزرگوں کی کھانسی۔ اس کے ذہن میں دن کے سب مناظر روشنی کے فلیش کی طرح جل بجھ رہے تھے۔ احمد کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی نظریں، وہ لمحاتی جادو کے زیر اثر اس کے سامنے موم تو ہو گئی، مگر اب دل پر پڑتا حقیقت کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ مگر ایک حقیقت تو یہ بھی تھی کہ یہی واحد موقع، واحد راستہ تھا اس گھٹن سے نکلنے کا۔ اب ہمت نہ کرتی تو شاید کچھ بھی ہاتھ نہ آتا۔ بارش کی بوندیں جیسے اس کی سوچوں کے ساتھ تیز ہو گئیں۔ مہرین نے کھڑکی کے پار دیکھا، ٹوٹے چھپر، ابلتی نالیاں اور محنت مزدوری کر کے لوٹتے میلے کچیلے لباس میں ملبوس فراز جیسے سائے۔ نہیں، مہرین نے سختی سے آنکھیں میچی اور جب کھولیں تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس نے اپنے دل میں ایک لکیر کھینچ دی۔ ایک طرف اس صحن کا زرد بلب اور دوسری طرف جگمگاتی زندگی کی چمک۔ بارش کی رمجھم گواہ تھی، اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگلے کچھ دنوں میں جیسے وقت نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی، مہرین اور احمد کے بیچ فاصلے نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں بے اختیار احمد کو ڈھونڈنے لگتی اور حیرت انگیز طور پر وہ اکثر وہیں ہوتا جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ احمد کی باتوں میں ٹھہراؤ مگر رویے میں شدت تھی۔ وہ بہانے تلاش کرتا اس کے پاس بیٹھنے کے، اور وہ چند لمحے دن کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتے۔ رابیل کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ان کے درمیان سب کچھ اتنا واضح تھا کہ وہ خود ہی سمجھ گئی، مگر پہلی بار مہرین سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا، تم اپنے منگیتر کا کیا کرو گی؟ منگنی توڑ دوں گی اور کیا؟ اب فراز کا خیال اسے کسی بے چینی سے دوچار نہیں کرتا تھا۔ رابیل کی نظریں عجیب تھیں۔ میں سمجھی، تمہاری بچپن کی منگنی ہے، تم اسے پیار کرتی ہوگی؟ نہیں، میں اسے پیار نہیں کرتی، مہرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتایا۔ بچپن میں منگنی میں نے نہیں، میرے گھر والوں نے کرائی تھی، اور اب، وہ کہتے ہوئے رکی، پھر نظریں دور سے آتے احمد پر جما دیں۔ میں اسے مزید قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا، رابیل نے آہستہ سے کہا۔ جانتی ہوں، اس نے گہری سانس لی، میں سب سنبھال لوں گی اگر احمد ساتھ ہوگا تو۔ رابیل مزید کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ اس دن احمد اسے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی گراؤنڈ کے پاس ہی رکواتے ہوئے وہ اپنا بیگ سنبھالتے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی کہ اس نے میدان کے کونے میں حرکت دیکھی۔ اس کے ہاتھ تھمے، دل زور سے دھڑکا۔ ایک شخص سگریٹ سلگاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ روشنی میں اس کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ یہ رشید تھا، فراز کا قریبی دوست۔ اس کے رخ موڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا، وہ اتنی بڑی گاڑی کو تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ہوا بھی وہی۔ قریب آنے پر رشید کی نظریں گاڑی پر جم کر رہ گئیں، اور اس سے اگلے پل مہرین اور مہرین کے ساتھ بیٹھے اس اجنبی پر آنکھوں میں استجاب کی لہریں ابھریں اور ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتے دوسری طرف مڑ گیا، مگر اتنی سی دیر میں ہی مہرین کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ یا اللہ،
اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ یہ کون تھا؟ احمد نے گردن موڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اسے مخاطب ہوا۔ رشید، مہرین کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ فراز کا دوست ہے۔ احمد نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھا؟ اس کے لہجے میں کوئی گھبراہٹ نہ تھی، بس ٹھہراؤ اور نپی تلی سنجیدگی۔ مہرین کی انگلیاں بیگ کے پٹوں پر سختی سے جمی ہوئی تھیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ بات جا کر فراز کو نہ بتائے۔ احمد نے گاڑی بند کی اور پوری طرح اس کی طرف مڑا۔ تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ مہرین نے حیرت سے اس کا بے پرواہ انداز دیکھا۔ وہ ابو کو بتا سکتا ہے، میرا یونیورسٹی جانا بند کرا دے گا اور ہو سکتا ہے کہ شادی پر بھی زور دینے لگے۔ وہ فراز کی دھمکی بھولی نہیں تھی۔ تمہیں اس سے شادی تو نہیں کرنی نا مہرین؟ ایک دن تو اسے پتہ چلنا ہی تھا، تو پھر آج کیوں نہیں؟ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، سب ٹھیک رہے گا۔ احمد نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کا دل لرز رہا تھا۔ احمد پرسکون رہ سکتا تھا کیونکہ فراز کو پتہ چلنے کے بعد آنے والے طوفان کا سامنا اسے نہیں، مہرین کو کرنا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر آئی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے دیکھتا۔ گھر آنے کے بعد اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا رہا۔ وہ جانتی تھی پتہ چلتے ہی فراز یہاں آنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ سر درد کا بہانہ کر کے اس نے کھانے سے بھی منع کر دیا۔ بستر میں پڑی تکیے میں منہ دیے وہ جیسے شتر مرغ کی طرح اس آنے والے طوفان سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ دروازہ کھلنے کی چڑچڑاہٹ اور پھر اس کی آواز، مہرین! اس پکار میں جتنی سختی اور تندی تھی، مہرین نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ فراز دروازے میں کھڑا تھا، پرانی جینس پر دھبوں سے ہٹی شرٹ پہنے، آنکھوں میں پتھریلا تاثر لیے۔ تم آج کس کے ساتھ تھیں؟ فراز پوچھتے ہوئے اندر آیا۔ وہ اضطراری انداز میں اٹھ بیٹھی۔ میں بتاتی ہوں، تم آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لو پلیز۔ اس وقت عافیت ڈٹے رہنے میں نہیں، پسپائی اختیار کرنے میں تھی۔ فراز اسے دیکھتا رہا، کچھ تعصب، حیرت اور بے بسی سے۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے مہرین؟ تم اس طرح یونیورسٹی کے کسی لڑکے کے ساتھ واپس آؤ گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میرے جاننے والے کیا سوچیں گے؟ رشید نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور پھر مجھے بتاتے ہوئے جس طرح تانے بازی کی، سوچوں بھی تو دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اس کی آواز تلخ مگر مدھم تھی۔ مطلب وہ نہیں چاہتا تھا کہ امی ابو کو پتہ چلے۔ یہ بات مہرین کے حق میں تھی۔ اس نے اندر ہی اندر اطمینان محسوس کیا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھوڑی ہے، میں تو اس کے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتی تھی، میں قسم کھاتی ہوں۔ مگر یونی میں اچانک ہنگامہ شروع ہوا۔ میری فرینڈ نے کہا اس کا کزن مجھے گھر چھوڑ دے گا، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ جانے میں گھر کیسے آتی۔ جھوٹی قسم کھاتے ہوئے مہرین نے کئی دن پہلے ہونے والے ہنگامے کو بھی آج کے دن سے منسوخ کر دیا۔ اس کی زبان جھوٹ میں اتنی رواں ہوگی، یہ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں چچا سے اجازت اس لیے نہیں دلوائی تھی مہرین، تم جانتی ہو وہ کبھی اس کے لیے راضی نہ ہوتے، مگر یہ تمہاری ضد تھی، تمہاری خوشی تھی اور میں نے یہ کیا۔ فراز جتا رہا تھا۔ جانتی ہوں، اور میں اس کے لیے ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ پلیز 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 فراز، امی ابو سے کچھ مت کہنا، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ فراز نے گہری سانس لیتے ہوئے جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پلیز۔ اسے موم ہوتے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اس کے پاس سے آتی گریس کی ناگوار بو سے اسے عمر کے قیمتی پرفیوم کی مہک یاد آئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پیچھے ہٹو، چچی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ فراز گھبرا سا گیا اس کے اتنے قریب آنے پر۔ تھینک یو، ہلکی مسکراہٹ لبوں میں دبائے وہ پیچھے ہٹی۔ لیکن یاد رکھنا یہ آخری بار ہے، آئندہ ایسا ہوا تو میں تم سے نہیں سیدھا چچا سے بات کروں گا، انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے۔ فراز کا لہجہ وارن کرنے والا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر گویا سمجھنے کا اشارہ دیا اور اب کمرے کی خاموشی میں بستر پر لیٹی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی، مگر ایک اور احساس اس پر غالب آنے لگا تھا، اپنے جھوٹ بولے جانے پر تعجب کا، ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ فراز مان گیا تھا
امی ابو تک بات نہیں پہنچی، وہ محفوظ تھی کم از کم فی الحال۔ اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے جھوٹ بولا؟ کیوں؟ تم سچ بول سکتی تھیں۔ احمر کے لہجے میں غصہ تھا، چہرے پر سختی۔ یہ سختی مہرین نے آج پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کیفے میں بیٹھے تھے۔ اس وقت مجھے معاملہ ٹالنے کے لیے وہی مناسب لگا۔ احمر، میں اتنی بھی بہادر نہیں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے، بہادر نہیں ہو تو شادی بھی کر لینا پھر۔ احمد نے بے چینی سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ مہرین تو ہنسی ہو گئی اس کے انداز پر۔ احمد نے سانس کھینچ کر ایک لمحے کے لیے اپنی نظر کھڑکی سے باہر ڈالی، پھر جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تو اور کیا کروں؟ میں نے سوچا کہ آج تم خود اپنے منگیتر کو یہ بتانے کی ہمت کر ہی لوگی۔ تمہاری وہاں منگنی ٹوٹے گی تو میں رشتہ بھیجوں گا نا؟ یا پھر چاہتی ہو کہ ہم کورٹ میرج کر لیں؟ وہ سمجھی نہیں یہ سوال تھا یا تجویز، مگر حیرت بھری نظر سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ احمد نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر بھاری تھا۔ کوئی پریشر نہیں، تم اپنا ٹائم لو۔ مہرین نے ایک پل کو سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اگلے ہی جملے نے اسے پھر سے بے چین کر دیا۔ مگر آخر میں مجھ سے یہ مت کہہ دینا کہ تم اپنے کزن کی دلہن بننے جا رہی ہو، میں تمہیں بھول جاؤں۔ اس نے میکینکی انداز میں سر ہلایا۔ نہیں کہوں گی۔ گڈ۔ اس دن احمد اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا۔ اونچی چھتوں والے ہال، دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز، یہ چمکتے فانوس اور قالینوں کی نرمی، ہر چیز اپنی شان دکھا رہی تھی۔ احمد یہاں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا یا اپنے ملازمین کے ساتھ؟ اس کی ماں کو دنیا چھوڑے کئی برس گزر چکے تھے۔ مہرین نے چپ چاپ چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ دل میں بے اختیار خیال آیا کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ کیا یہ سب دکھا کر احمد اسے مزید اپنے ارادوں میں مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ شاید وہ یہ چاہتا ہو کہ اگر کبھی وہ اسے چھوڑنے کا سوچے بھی تو یہ محل، یہ آسودگی اور یہ خوابوں جیسی زندگی اس کے قدم روک لے۔ آؤ، میں تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاؤں۔ احمد نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ایک دم سے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ رہنے دو، پھر کبھی، اس نے جھجک کر کہا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ تم ڈر رہی ہو؟ کم آن یار، ویسے بھی کچھ دنوں بعد وہ تمہارا بھی بیڈ روم ہوگا، مائنہ خیزی سے کہتے ہوئے احمد نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ وہ مزید مزاحمت نہ کر پائی۔ ویسے بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد اسے کوئی دبو اعتماد سے آری لڑکی سمجھے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلتے ہی ایک نرم خوشبو بھری فضا ان کے استقبال کو تیار کھڑی تھی۔ کمرہ بے حد وسیع تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ کنگ سائز بیڈ، گہرے نیلے رنگ کی چادر اور سفید تکیے۔ ایک طرف شیشے کی دیوار کے اس پار لان کا منظر نظر آتا تھا، دائیں طرف ایک اسٹڈی ٹیبل، کتابوں سے بھری شیلف۔ مہرین کی نظریں ہر گوشے پر حیرت سے پھسلتی رہیں۔ یہی میرا کمرہ ہے، احمد مسکرایا۔ یہاں میں نے اپنا زیادہ تر وقت گزارا ہے ماں کے جانے کے بعد۔ اس کی آواز لہمے بھر کو مدھم پڑ گئی، لیکن وہ فوراً سنبھل گیا۔ ابا اکثر اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، سو یہ کمرہ ہی میری پناہ گاہ رہا۔ وہ بات کرتے کرتے اندر آیا، کھڑکی کے پاس رکا، پردہ ذرا سا ہٹا کر باغ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں میں گھنٹوں بیٹھ کر سوچتا رہتا تھا، کبھی پڑھائی، کبھی موسیقی، کبھی بس خواب۔ اور اب سوچتا ہوں کہ اگر تم اس زندگی میں شامل ہو جاؤ تو سب کتنا بدل جائے گا۔ مہرین ملی جلی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ کیا واقعی یہ سب کچھ اس کا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ کبھی اس زندگی کا حصہ بن سکتی ہے؟ احمد اس کی خاموشی سے بے خبر اپنی باتیں کرتا رہا۔ بچپن کی ضدیں، ماں کی یاد، باپ کی سخت گیری، اکیلے پن کی کہانیاں، وہ سب جیسے آج پہلی بار کسی کو سنانے کا موقع پا رہا تھا۔ مہرین سنتی رہی، کبھی چوکتی، کبھی اس کی آنکھوں میں جھلکتے دکھ کو پڑھنے کی کوشش کرتی۔ آج مہرین کا احمد کے ساتھ آنے کا فیصلہ اس کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جائے گا۔ اگر وہ جان لیتی تو احمد کے ساتھ نکلنے سے پہلے 1000 بار سوچتی
حالانکہ اس نے احمر کو منع بھی کیا تھا، مگر اس کی ضد وہ تو ایک الگ ہی کہانی تھی۔ کبھی کبھی مہرین کو لگتا جیسے احمر خود چاہتا ہو کہ سب کچھ کھل جائے، یا وہ خود براہ راست فراز کا سامنا کرنا چاہتا ہو۔ اور آج شاید وہی دن تھا۔ احمد نے جیسے ہی گاڑی روکی، نہ جانے فراز کہاں سے نمودار ہوا، جیسے اندھیرے میں دبک کر صرف اس لمحے کا منتظر تھا۔ ابتدا میں اس کے قدموں کی رفتار سست تھی، قریب آنے پر اس کی توجہ کا مرکز اس کی مخاطب مہرین تھی۔ فراز نے تب تک خود کو قابو میں رکھا۔ احمد کے لبوں سے نکلی یہ بات کہ دور رہو اس سے، مجھ سے بات کرو، گویا زلزلہ برپا کر دیا۔ اس کی منگیتر کے ساتھ گل چھرے اڑاتا، وہ اسے ہی اپنی منگیتر سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ لمحے بھر کی دیر تھی کہ فراز کا وزنی گھونسا احمد کے منہ پر پڑا۔ وہ دونوں یوں گتھم گتھا تھے کہ ڈھلتی شام کی دھندلکے میں مہرین کے لیے دیکھ پانا مشکل ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں کون حاوی ہے۔ مکے اور دھکے کی آوازیں سنسان گراؤنڈ میں گونج رہی تھیں۔ وہ خوف و دہشت سے بت بنی کھڑی تھی۔ احمد جھگڑے والا نہیں تھا، یہ جہالت فراز کی رگوں میں دوڑتی تھی، گلی محلے کے اچکوں کی طرح۔ مہرین شرتر کھڑی سب دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ فراز کا غصہ خطرناک ہے، مگر احمد کو یوں وحشیانہ انداز میں جواب دیتا دیکھ کر جیسے اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ پھر اسی ہڑبونگ میں ایک چمک سی مہرین کی آنکھوں میں لہرائی، سیاہ دھات کی چمک۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ پستول نہ جانے احمد کے ہاتھ میں کہاں سے آیا تھا، مگر مہرین کی روح فنا ہو گئی تھی۔ احمد نہیں! اس کے لب کپ کپائے۔ وہ دیوانہ وار بھاگ کر ان کے بیچ آئی، اپنے نازک ناتواں ہاتھوں سے ان بپھرے ہوئے مردوں کو الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں حریف الگ تو ہو گئے، مگر گریبان پھٹے ہوئے، سانس پھولے ہوئے اور آنکھیں انگارہ۔ یہ دن میں بھولوں گا نہیں، ہونٹ سے رشتہ خون پہنچتے ہوئے احمد نے کہا، اور پسٹل جیب میں رکھا، گاڑی میں بیٹھا اور انجن کی گرج کے ساتھ ہی پیچھے دھول اور دھواں چھوڑ گیا۔ فراز نے گریبان ٹھیک کرتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی، ایسی نگاہ جو اسے زمین میں گڑا گئی۔ گھر چلو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ مہرین بکھرتے اعصاب لیے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس دن گھر میں جو کچہری سجی تھی وہ مہرین کے لیے ڈراؤنے خواب کی بدترین شکل تھی۔ فراز نے اس کا کوئی پردہ نہیں رکھا، اور رکھتا بھی کیوں؟ جو آج اس نے دیکھا تھا وہ اس کی مردانہ انا، اس کی غیرت پر تازیانہ تھا۔ مہرین جانتی تھی اس لمحے کے بعد وہ اس کے حق میں کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ ابو کی حالت ایسی تھی کہ وہ پہچانے نہ جاتے تھے۔ دیکھتا ہوا چہرہ، آنکھوں سے شرارے لپکتے۔ مہرین نے انہیں کبھی اس قدر غضبناک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے جب امی نے اسے کھینچ کر اس کے کمرے میں بند کیا۔ وہ تھر تھر کانپتی دروازے سے لگی، ان کی گھن گرج سنتی رہی۔ وہ اس کی یونیورسٹی جانے پر پابندی کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے جان قدموں سے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اسی بات کا تو ڈر تھا اسے، اسی دن سے خوفزدہ تھی وہ۔ گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ خود کو بھی کوس رہی تھی اور اپنے نصیب کو بھی۔ باہر سناٹا چھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور امی کی صورت دکھائی دی۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ امی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور اب متاسف اور ملامت آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تم نے یہ کیوں کیا مہرین؟ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ کیا ہمارا حد سے زیادہ بھروسہ ہی ہمارا قصور تھا؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ امی پلیز ایسا مت کہیں۔ تو اور میں کیا کہوں؟ یہ تم جیسی لڑکیاں ہی تو ہوتی ہیں جو باقی لڑکیوں کی راہیں کھوٹی کر دیتی ہیں۔ اب کیا تمہارے ابو اور میں کبھی تم پر بھروسہ کر پائیں گے، یا تمہاری بہن پر؟ وہ سوال کر رہی تھیں۔ میری بہن نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک دم سے بفر گئی۔ نہ میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کی ہر بات مانی۔ فراز سے رشتے کے لیے بھی مجھ سے ایک بار بھی پوچھا نہیں گیا، پھر بھی میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میری صرف ایک خواہش تھی یونیورسٹی جانے کی، اس کے لیے بھی رو رو کر منتیں کرتی رہی، مگر ابو تب مانے جب فراز نے ان سے بات کی۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولتی جا رہی تھی، اور اب پھر پابندی۔ میرے ایگزامز قریب ہیں امی، میں یونیورسٹی جانا بند نہیں کر سکتی۔ جب اچھی طرح جانتی تھیں کہ تمہارے ابو راضی نہیں تھے تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم یونیورسٹی پڑھنے جاتی تھی نا، تو وہی کرتی۔ ان بڑے لوگوں کی دوستیوں سے تمہیں کیا ملا؟
یہ بھی بھول گئیں کہ تم منسوب ہو، اسے اس محلے تک لے آئیں۔ حد ہی کر دی تم نے تو مہرین۔ امی کے لہجے کا غصہ کمی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں تمہارے باپ کو کیا جواب دوں؟ وہ اتنے طیش میں ہیں کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں، اور کل اپنے بھائی بھابھی کو بھی بلوا لیا ہے شادی کی تاریخ رکھنے۔ کیا؟ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے، دل ایک لمحے کو جیسے بند ہوا۔ نہیں امی، اتنی جلدی پلیز نہیں۔ وہ متوحش ہو کر ان کے قدموں میں آ بیٹھی۔ وہ تو پہلے ہی احمد کو دوبارہ دیکھنے کے خوف سے ادموئی ہو رہی تھی۔ شادی کی بات تابوت میں آخری کیل ہوتی۔ آپ ابو کو سمجھائیں، ایک آپ ہی ان کا دل بدل سکتی ہیں۔ خدا کے لیے امی، مجھے ایگزامز دینے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، بس اس بار مجھے بچا لیں۔ وہ روتے بلکتے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ امی کا دل پسیج ہی گیا۔ ماں تھیں، بیٹی کے آنسو انہیں دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتی ہوں۔ خدا جانے امی نے ابو سے کیا کہا تھا، کیسے ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ مہرین کو دوبارہ یونیورسٹی جانے کی اجازت مل گئی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امتحانات کے فوراً بعد اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ ابو کے نزدیک اب گویا وہ خود ہی مہرین کے ہاتھ پاؤں باندھ چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اب کسی حد سے تجاوز نہیں کرے گی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے ان کے اعتماد کے وقار کو دھچکا لگے۔ اولاد کی طرف سے ہر غیر متوقع عمل کے باوجود والدین ہمیشہ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ان کی اولاد آخرکار انہی خطوط میں رہے گی جو انہوں نے متعین کر دی ہیں۔ اتنے دن بعد وہ یونیورسٹی آئی تو احمد سے بہت بہتاب ہو کر ملا۔ اس کے پاس نہ زیادہ وقت تھا نہ موقع، پھر بھی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اس بینچ تک لے آیا تھا۔ گھر میں سب کیسا رہا؟ تفکر سے پوچھتے ہوئے احمد کا پہلا سوال یہی تھا۔ تمہیں پرواہ ہوتی تو اس دن وہ حرکت کرتے؟ مہرین نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ پہلے صرف اسے دیکھنے کی خواہش تھی، مگر اب احمد کو روبرو دیکھتے ہی اتنے دنوں کا غصہ عود کر آیا۔ احمد کے تاثرات بدلے۔ میں رابعل کو تمہارے گھر بھیجنا چاہ رہا تھا، پھر سوچا کہ تمہاری مشکل اور نہ بڑھ جائے۔ مہرین لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اس دن لڑنا نہیں چاہیے تھا احمد، خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ اچھا، کیا فرق پڑتا؟ احمد کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ آئی۔ تب بھی تم پر یہی پابندی لگتی، اور ویسے بھی پہل میں نے نہیں تمہارے منگیتر نے کی تھی۔ اس کا لہجہ زہر خند ہوا۔ پستول تم نے نکالا تھا؟ وہ لمحہ یاد دلاتے ہوئے مہرین کی آنکھوں میں بے اختیار خوف سمٹ آیا۔ کہاں سے آیا تھا تمہارے پاس وہ ہتھیار؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ اس کا اشارہ یونیورسٹی میں سرگرم سیاسی جماعتوں کے طلباء گروپس کی طرف تھا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہ ہوتی، اس وبا سے صرف وہی نوجوان بچے ہوئے تھے جو اپنی پڑھائی اور کیریئر کو لے کر سنجیدہ تھے۔ احمد جیسے امیرزادے کے لیے کیا مشکل تھی؟ اس کے لیے تو یہ بھی محض ایک کھیل ہوتا، ایک ایڈونچر۔ ایک طرح سے احمد نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ احمد؟ بے یقینی سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ مجھے لگا کہ تم ان چیزوں سے دور رہنے والے انسان ہو۔ ہاں، احمد کے لبوں پر کڑوی ہنسی ابھری۔ ان سے دور رہا تو تمہارا منگیتر بھی نہیں؟ مہرین ساکت ہوئی۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب کچھ۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ وہ تمہارے علاقے کے سیکٹر انچارج کا خاص یار ہے۔ تمہیں کیا وہ کہیں کا حاجی لگتا ہے؟ وہ فراز کے بارے میں اتنی معلومات کیوں رکھ رہا تھا؟ مہرین سمجھنے سے قاصر تھی۔ پلیز احمد، فراز سے کوئی پنگا مت لینا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ سیریسلی؟ احمد پر اس کی التجا نے اور طرح کا اثر کیا۔ پوچھتے ہوئے اس کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہو رہی، میں بس نہیں چاہتی کہ تم کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھو۔ احمد کے تیور اسے متوحش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا، احمد نے لہجے میں وہی مخصوص ٹھنڈک بھر کر کہا۔ میرے اور اس کے بیچ بجائے تنازعات تم ہو۔ ابھی چل کر کورٹ میرج کرتے ہیں، سب ختم، سب صاف۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم انتہا پہ جا کے سوچ رہے ہو احمد؟ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ یہاں کوئی بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں مہرین، یا اسے چنو یا مجھے۔ اور اب جب تمہاری اس سے شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے
تو مجھے چننے کے لیے تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، کورٹ میرج یا پھر۔ احمد کہتے کہتے رکا۔ مہرین پوری جان سے کانپ گئی۔ اسے پہلی بار احمد کے پرسکون چہرے سے خوف سا محسوس ہوا۔ مجھے آخری بار فراز سے بات کرنی ہے، اگر میں اسے قائل کر سکی پیچھے ہٹنے پر تو۔ احمد نے گہری سانس کھینچ کر اسے دیکھا۔ تم احمقوں کی جنت میں رہتی ہو مہرین، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اب تو بالکل بھی نہیں، اور دوبارہ سے ذکر بھی کرو گی تو شاید وہ تمہیں ایگزام بھی نہ دینے دے۔ مہرین چپ سی رہ گئی، یہ بات اس کے ذہن میں بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایگزام ہونے کے بعد؟ کب؟ اس کی حجرہ عروسی میں پہنچنے کے بعد؟ احمد کا ضبط چھوٹا، چٹک کر کہتے ہوئے اس کی آنکھیں سلگ گئیں۔ ایگزام کے فوراً بعد تمہاری شادی ہے مہرین، پھولو مت۔ میں جانتی ہوں، مگر مجھے ایک کوشش کرنے دو، اور اگر میں ناکام رہی تو جیسے تم چاہو گے وہی ہوگا۔ یہ بات کرتے ہوئے مہرین اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ احمد چند لمحے سے دیکھتا رہا، اسے جانچنے کی کوشش میں اس کے الفاظ تولتے ہوئے۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھی اور اس کے لہجے میں کوئی لچک، کوئی کمزوری نہ تھی۔ ٹھیک ہے، بالآخر اس نے سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گا، میرے لیے بس تمہارا ایک اشارہ ہی کافی ہوگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے مضبوط اور پر اعتماد انداز کو بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں تو ایگزام کے دوران ہی شروع ہو گئی تھیں، مگر اب ان میں شدت آ گئی تھی۔ جو رشتہ دار قریب رہتے تھے وہ تو روز ہی یاد دھمکتے، گھر ہر وقت بھرا ہوا رہتا۔ مہرین کے دل کو اضطراب اور مایوسی ایک ساتھ جکڑنے لگی تھی۔ وقت اس کی مٹھی سے پھسل رہا تھا اور اسے ابھی تک فراز سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اب تو وہ کچھ دنوں سے آیا بھی نہیں تھا۔ اس دن صبح صبح امی خالہ کے ساتھ کہیں نکلی تھیں، تب تک کوئی اور بھی نہیں آیا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گڑیا کو فراز کو بلانے بھیجا اور خود بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ دل میں ایک ہی خوف تھا، کہیں کوئی اور نہ آ جائے۔ اس سب کے بیچ فراز آ تو گیا تھا، مگر چہرے پر بے انتہا سنجیدگی اور سرد مہری لیے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی۔ کیا اس کے لیے بھی یہ شادی ایک ناخوشگوار فریضہ بن گئی ہے؟ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ جلدی بولو اور کوئی بکواس مت کرنا، میں اس موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ کمرے میں آتے ہی اکھڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ مہرین اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ہنس پڑا، سحر میں ڈوبی کھوکھلی ہنسی۔ اس شادی میں خوش ہونے لائق کچھ بچا بھی ہے؟ مہرین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو نا، انکار کر دو۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے مقابل آیا، جلتی نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ وہ جز بز ہو کر پیچھے ہٹی۔ تم چاہتی ہو کہ میں انکار کر دوں؟ ہاں۔ مہرین اس کی نظروں سے خائف ہوئی۔ نہ تم خوش ہو نہ میں، پہلے کی بات اور تھی، مگر اب پلیز فراز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس شادی کے بعد یہ ناخوشی اور بڑھے گی، اور میری نہیں، صرف تمہاری۔ فراز نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ شادی تو میں تمہیں سے کروں گا۔ میری تکلیف اس شادی کی نہیں، میری رسوا ہوئی محبت کی ہے، اور اب تم چاہتی ہو میں ایک مثالی عاشق بن کر خود ہی درمیان سے ہٹ جاؤں اور تمہارا ہاتھ اس نیچ انسان کے ہاتھ میں دے دوں؟ اس کی آنکھیں خون برسا رہی تھیں۔ تاکہ میرا تماشا لگانے کے بعد تم دونوں خوشی خوشی جیو۔ یہ نہیں ہوگا۔ فراز نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ میرے جیتے جی تو نہیں، میں تم دونوں کو جیتنے نہیں دوں گا مہرین، چاہے اپنی زندگی کو آگ ہی کیوں نہ لگا دوں۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے بے لچک انداز میں کہتے ہوئے فراز کے عزائم واضح تھے۔ مہرین کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، گہری تاریکی میں۔ شاید تم نے مجھے اسی لیے بلایا تھا، امید ہے تمہیں تمہارا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک بھسم کرتی نگاہ اس پر ڈالتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ مہرین کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں کرسی کے کنارے پر ٹھہر ہو گئی۔ امید تو اسے پہلے بھی نہیں تھی کہ فراز آسانی سے مان جائے گا، مگر یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اب فراز کی شادی محض انتقاماً کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو جلتی ہوئی ضد تھی، اس نے مہرین کی سانسیں گھٹا دیں۔ مہرین نے گھبرا کر آنکھیں موند لیں، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی بچے تھے۔ اب تو اس کے پاس
احمر کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ کیا وہ خاموشی سے انتقام کی صلیب پر چڑھ جائے گی؟ کیا اسے اپنے بچاؤ کا آخری موقع تک نہیں ملے گا؟ وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ آواز باختہ سی کمرے میں چکرائی پھر رہی تھی۔ شام کو جیسے قدرت کو اس پر رحم آ گیا اور رابیل جانے کہاں سے اس کے لیے غیبی مدد بن کر آ گئی۔ تب تک گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا، اس کے لیے اس سے تنہائی میں بات کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر جیسے تیسے اس نے احمر کے لیے اپنا پیغام اس کے کان میں انڈیلی دیا۔ احمر سے کہو کچھ بھی کرے لیکن مجھے یہاں سے نکالے۔ رابیل نے ایک پل کو چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں پھیلی بے بسی دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے جواب دیے بغیر سر ہلا دیا۔ اسی رات مائیوں کے زرد لباس میں ملبوس پلنگ کے کونے پر بیٹھی اس کے دل میں اٹھتی بے چینی اور اضطراب کی لہریں اس کا دم گھونٹ رہی تھیں۔ کیا ہوا اگر رابیل نے اس کا پیغام احمر تک نہ پہنچایا؟ کیا ہوا اگر احمر وقت پر کچھ نہ کر پایا؟ اس کے اندر امید اور خوف کی کشمکش ایسی تھی جیسے کوئی پتلا سا دھاگا بس ٹوٹنے کو ہو۔ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ گھر میں ہونے والی ہلچل کی نوعیت بدل چکی تھی۔ کہے اور باتوں کی آوازیں یکدم شور میں ڈھلیں اور پھر شور چیخوں میں بدل گیا۔ وہ چونک کر سنبھلی ہی تھی کہ کمرہ کھلنے کی آواز آئی۔ اندر آنے والے نے ہانپتے ہوئے چند الفاظ کہے تھے اور اس کے کانوں تک صرف 2 ہی لفظ پوری شدت سے پہنچے، فراز پر فائرنگ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ تک نہیں پائی۔ ایک بے یقینی بھری چپ نے جسم و جاں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے عکس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے۔ یقیناً یہ 22 سال پہلے والا چہرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس جھلملاتی روشنی میں اگر مہرین خود کو کسی اور کی نظر سے دیکھتی، کسی ایسے شخص کی نظر سے جو اس کا عکس روز اول والی مہرین کی طرح دل میں بسائے ہوئے ہوتا، تو اب بھی اسے اس چہرے کے گلاب تر و تازہ اور شادابی نظر آتے۔ مگر یہ مہرین کی نظر تھی، اس عورت کی نظر جس کا شوہر اس کی ڈھلتی عمر سے نظریں چرائے ایک نوجوان اور نوخیز چہرے کا اسیر ہو گیا تھا۔ وقت کی بے اتنائی سہی جا سکتی ہے، اس شخص کی نہیں جس نے وقت کے ہاتھوں سے چھین کر آپ کو اپنا بنایا ہو۔ شاید اسی لیے اس کی یادداشت پر آج بھی وہ رات نقش تھی جب اس کے مائیوں کے زرد جوڑے پر فراز کے خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ فائرنگ کی گونج اور چیخوں کے شور میں کسی نے نہیں سوچا کہ اصل نشانہ کون تھا۔ فراز کا وہ دوست جو سرگرم سیاسی کارکن تھا۔ اس کے زخمی ہونے سے یہ خبر بھی انہی سیاسی جھڑپوں کے کھاتے میں ڈال دی گئی جو ان دنوں معمول کا حصہ تھیں۔ فراز مر گیا اور قصہ وہیں دبا رہ گیا۔ نہ مہرین نے کبھی لب کھولے، نہ احمد نے۔ وقت نے سب کچھ اپنے پردے میں لپیٹ لیا، مگر ان گزرے سالوں میں دونوں کے دلوں میں کہیں بھی پچھتاوے کا سایہ تک نہیں اترا تھا۔ اور اب 2 دہائیوں بعد احمد بھی اس کے پاس تھا، مگر اس کے دل سے مہرین بے دخل ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ اب ایک دوسری عورت نے لے لی تھی جس کی نوخیز جوانی مہرین کی ڈھلتی عمر پر بھاری پڑ رہی تھی۔ مہرین کے کانوں تک یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ وہ احمد کے لیے اپنے شوہر سے طلاق لینے کی تیاریوں میں ہے۔ ہاں، احمد نے اس بار بھی کسی اور کی ملکیت پر نظریں گرائی تھیں، اور اس طلاق کے بعد کیا ہوتا اور کیا ہو سکتا تھا، یہ احساس ہی مہرین کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اپنے عکس پر نظریں جمائے خیالوں کی بھول بھلیوں میں الجھی رہتی۔ اگر اس کے سیل فون کی بجتی بیل نے خیالوں میں خلل نہ ڈالا ہوتا، اسکرین پر نمودار ہوتا نام دیکھ کر وہ چند لمحے ساکت رہی۔ ڈاکٹر فواد۔ یہ نام اب اس کی زندگی میں نیا نہیں رہا تھا۔ چند ماہ پہلے ہی ایک مشترکہ جاننے والے کے ذریعے اس کی ملاقات ڈاکٹر فواد سے ہوئی تھی۔ خوش گفتار، نرم لہجہ اور زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کی باتیں کرنے والا آدمی۔ وہ اکثر کہتا تھا، انسان کو خود سے محبت دیکھنی چاہیے اور رکھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ خود کو نظر انداز کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو نظر انداز کرنے لگتی ہے۔ زندگی میں سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ذات ہوتی ہے۔ یہ بات تو سچی تھی جتنی محبت مہرین نے احمد سے کی تھی۔
اتنی خود سے کی ہوتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ فواد نے یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا۔ دراصل اسی کی کوششوں سے مہرین اس فیصلے تک پہنچی تھی۔ آغاز میں تو اسے یہ سب محض ایک دیوانگی لگی تھی، مگر فواد کے مسلسل اصرار اور تسلیوں نے اس کے دل میں اعتماد پیدا کیا۔ اب فواد اسے بتا رہا تھا کہ دبئی میں اس کی ایک قریبی دوست ایک نامور کاسمیٹک سرجن سے مہرین کا اپائنٹمنٹ طے ہو چکا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی ابتدائی ٹیسٹ ہوں گے، پھر کاؤنسلنگ سیشن، اور اگر سب کلیئر ہوا تو چند دن بعد سرجری۔ فواد کی آواز میں وہی مانوس نرمی تھی، لیکن مہرین کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ ایسا ہی جان اسے کافی عرصے بعد محسوس ہوا تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو بتایا؟ فواد پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، بتا دوں گی، مگر اسے شاید ہی کوئی فرق پڑے۔ اس کی اپنی مصروفیات اور دلچسپیاں ہیں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر فواد بولا تو لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ یہی ہوتا ہے، مرد ایک خاص عمر کے بعد بیوی سے غافل ہو جاتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں کوئی عورت ہو یا نہ ہو۔ وہ تازگی جو کبھی بیوی کے چہرے سے جھلکتی تھی اب نئی سمتوں میں تلاش کرتا ہے۔ یہ کوئی انوکھا قصہ نہیں، صدیوں پرانا المیہ ہے۔ مہرین ہنسی۔ مگر اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہے، اور یہ بات میں جانتی ہوں۔ کیا وہ یہ بات جانتا ہے؟ جانتا تو ہے، مگر مانتا نہیں، مہرین نے کہا۔ اسے لگتا ہے کہ میں کوئی بے وقوف جاہل قسم کی عورت ہوں، جو صرف اس لیے خاموش ہے کہ اس کی چالاکیاں نہیں سمجھتی۔ خیر، وقت اچھے اچھوں کے قصبل نکال دیتا ہے۔ میرے نکلے ہیں تو اس کے بھی نکلیں گے، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پہلی بار خود سے بھی پہلے کسی اور کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ تم ایک مضبوط عورت ہو مہرین، فواد کی آواز ابھری۔ اسی لیے تو کہتا ہوں، اب سے صرف اپنے لیے جینا سیکھو۔ مہرین خاموش رہی۔ بات صرف اپنے لیے جینے کی ہوتی تو شاید مہرین احمر کو اس کے حال پر چھوڑ بھی دیتی، مگر وہ احمر کو کسی اور کے لیے جینے کیسے دے سکتی تھی؟ اسے تو یہ خیال ہی نمک کی طرح چلا رہا تھا۔ مرد محبت کرتا ہے، حاصل کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ عورت تا قیامت نہیں بھولتی، اور وہ بھی مہرین جیسی عورت جو احمر کا ساتھ پانے کے لیے ہر حد پھلانگ گئی تھی۔ فواد پر اپنی کیفیت ظاہر کیے بغیر اس نے الوداعی کلمات ادا کر کے فون بند کیا تھا۔ مہرین نے آخری بار اطراف میں نظر ڈالی اور پرس کے اندر موبائل چیک کیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ شاپنگ مال کے ہجوم سے نکل کر ایک بالکل مختلف دنیا میں تھی۔ سامنے ایگزیکٹو پلازا کی بلند و بالا عمارت تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی پالش شدہ فلور پر اس کے قدموں کی چاپ گونجنے لگی۔ وہ سیدھی اس سیکشن تک پہنچی جہاں احمر کا عملہ بیٹھتا تھا۔ شاندار ڈیسک کے پیچھے احمر کی سیکرٹری نے مؤدب مسکراہٹ کے ساتھ نظریں اٹھائیں اور کمپیوٹر کی اسکرین پر رکیں انگلیاں آہستہ سے کی بورڈ سے ہٹا لیں۔ میم، سر اس وقت آفس میں موجود نہیں ہے۔ مہرین نے پلکیں جھپکیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ یہ بات تو وہ پہلے ہی جانتی تھی، بس تصدیق کرنے آئی تھی۔ بے انتہا حسین اور طرح دار اریحہ حسین کا ادھیڑ عمر بزنس ٹائکون شوہر اپنے کسی بزنس ٹرپ پر کل ہی ملک سے باہر گیا تھا۔ ایسے میں اریحہ اور احمر اس سنہرے موقع سے فائدہ کیسے نہ اٹھاتے؟ احمر اور اریحہ کے شوہر دلدار حسین میں فرق صرف پرسنالٹی کا تھا، ورنہ دولت تو دونوں کے پاس ایک جیسی تھی۔ دلدار حسین بھی اپنے طول و عرض میں پھیلے بزنس کا اکلوتا مالک تھا، اور احمر بھی باپ کے گزرنے کے بعد مکمل طور پر سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا۔ عمروں کا فرق بھی ایک جیسا ہی تھا۔ اریحہ دونوں سے کم و بیش 20 برس چھوٹی تھی، مگر احمر جو اپنی آسودہ اور پر آسائش طرز زندگی کی بدولت اصل عمر سے کئی برس کم نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس دلدار حسین کی پیشانی پر زمانے کے نشانات کندہ تھے۔ سیلف میڈ ہونے کی قیمت اس نے اپنی جوانی سے ادا کی تھی۔ شاید اسی لیے اریحہ احمر کی پرسنالٹی پر ریجھ گئی تھی۔ اس لیے مہرین اریحہ کو دوش نہیں دیتی تھی۔ جب اس نے اپنے اتنے خوبرو اور جوان منگیتر کے ہوتے ہوئے بھی احمر کو چنا تھا تو اریحہ اپنے گنجے ڈھلکتے جسم والے دگنی عمر کے شوہر پر احمر کو فوقیت کیسے نہ دیتی؟
کبھی کبھی مہرین کو اس میں اپنی جھلک نظر آتی، مگر اتنی نڈر تو وہ بھی نہیں تھی۔ اریحا کو پرواہ تک نہیں تھی کہ جب اس کے افیئر کا پتہ اس کے امیر اور طاقتور شوہر کو لگے گا تب کیا ہوگا، اور یقیناً ایک دن لگتا۔ ایسی کہانیاں سادہ دل چھپتی نہیں۔ اگر مہرین جان گئی تھی تو دلدار حسین کو بھی جاننے کا حق تھا۔ مہرین جانتی تھی اسے اپنے کارڈ کیسے کھیلنے ہیں۔ پہلی بار اس کی بات دلدار حسین کے کسی مینیجر سے ہوئی تھی، دوسری بار دلدار حسین سے، اور تیسری بار وہ دونوں آمنے سامنے ملے۔ وہ سر سے پاؤں تک امپورٹڈ برانڈز میں لپٹا ہوا ایک چلتا پھرتا اشتہار معلوم ہوتا تھا، کفلنگ سے لے کر جوتوں تک۔ مہرین کو اس میں ایک معروف سیاستدان کی شباہت محسوس ہوئی، وہی اعتماد، وہی خاک مسکراہٹ، اور وہی نگاہیں جو سامنے والے کو پرکھنے میں لمحہ نہیں لگاتی۔ تم اتنی پرسکون کیسے ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ عورت کے جذبات اس معاملے میں طوفانوں کی سی طغیانی رکھتے ہیں۔ دلدار حسین کے چہرے اور آنکھوں میں حیرانی نہیں تھی، مگر الفاظ میں ضرور تھی۔ اس نے ذرا سی دیر میں ہی اپنی تیسری سگریٹ سلوائی تھی۔ مہرین نے اندازہ لگایا، سگریٹ بھی کسی مہنگے امپورٹڈ برانڈ کی تھی، بالکل اس کی گھڑی پالش کیے ہوئے جوتوں اور سلک کے سوٹ کی طرح۔ وہ آدمی یقیناً خود نمائی کا رسیا تھا، ایسا شخص جو اپنی موجودگی کو دوسروں کے دل و دماغ پر ثبت کرنا چاہتا ہو۔ مہرین دھیمے سے مسکرائی۔ میں نے بھی دیکھا ہے، مردوں کی غیرت ایسے معاملوں میں آتش فشانی رنگ اختیار کرتی ہے، مگر آپ کافی سکون سے ہیں۔ دلدار حسین نے ذرا جھک کر ٹیبل پر رکھی اس کرسٹل ایش ٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ دھوئیں کی ہلکی سی لہر فضا میں پھیل گئی۔ عورت کی بے وفائی میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ میری پہلی بیوی بھی میرے 2 بچوں کو میرے دروازے پر چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نئی دنیا بسانے چل پڑی تھی۔ اوہ! مہرین کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اس کے تاثر نے دلدار حسین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری۔ پرانی بات ہے، اب تو میں یاد بھی نہیں کرتا جب تک کوئی یاد نہ دلائے۔ ابھی کس نے یاد دلایا؟ مہرین نے بے ساختہ سوال کیا۔ اریحا نے۔ اس کا جواب بھی بے ساختہ تھا۔ میں بے وفائی کی عادی نہیں، مہرین دھیرے سے بڑبڑائی۔ دلدار حسین نے سگریٹ کے آخری کش کے بعد دھوئیں کی لکیر ہوا میں چھوڑ دی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ پھر تو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے پہلے سوال پر واپس آتے ہیں، پھر بھی تم اتنی پرسکون کیسے ہو؟ جس شخص کے ساتھ زندگی کے 22 سال گزارے ہیں، اسی سے سیکھا ہے، اندر زلزلے برپا ہوں تو چہرہ پرسکون کیسے رکھتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ یعنی تم نے صبر کی انتہا کو چھو لیا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ لیکن صبر کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا صبر ختم ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مہرین نے اس کی زیرک آنکھوں میں دیکھا۔ وہی جو اب کروں گا، دلدار حسین نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ مہرین نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا کرے گا، سر ہلا کر کہا، تو صرف اتنا؟ کبھی کبھی صبر کا خاتمہ ہی سکون کی ضرورت ہوتا ہے۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، صرف اے سی کی ہلکی سی آواز اور کرسٹل گلاس میں پڑی برف کے ٹکڑوں کی جھنکار۔ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے، مگر خاموشی کے اس احسار میں جیسے ایک نیا معاہدہ جنم لے رہا تھا۔ یہ خاموشی دلدار حسین نے ہی توڑی۔ تمہیں دبئی کب جانا ہے؟ جلد ہی، مہرین نے اپنے پرس کی زپ بند کی۔ بہتر یہی ہوگا، کچھ معاملات اسی دوران ہی انجام پا جائیں۔ دلدار حسین نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کا ٹھہراؤ ظاہر کرتا تھا وہ جلد بازی کا قائل نہیں، موقع پرست ضرور ہے۔ اس کے لیے انتظار کھیل کا حصہ تھا، اور اس کھیل میں صبر سب سے بڑی چال۔ مہرین اٹھی تو اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے بغیر الفاظ کہے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ احمد رات کو خاصا لیٹ آیا تھا۔ اس نے بیڈ روم کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ نیچے ڈرائیو وے میں ہیڈ لائٹس کی روشنی نے لمحے بھر کے لیے لان کے سبزے پر لمبے سائے ڈال دیے۔ احمد کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اپنا نائٹ گاؤن پہنتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے احمد سے بات نہ کرنی ہوتی تو وہ اس وقت، جب احمد اپنی ترنگ میں اپنی کم عمر محبوبہ سے ملاقات کے خمار میں ڈوبا تھا،
سامنا کرنا بھی پسند نہ کرتی، مگر اب مجبوری تھی۔ آ گئے؟ کسی اور کی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا کے؟ نیم تاریک حال میں اس کی سرد آواز یوں ابھری جیسے سکوت پر کسی نے برفانی تیشاب مارا ہو۔ احمر کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ مہرین نے کھٹ سے مین لائٹس آن کی تھیں۔ سفید روشنی نے کمرے کے کونے کونے کو بے نقاب کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی احمر کا وجود بھی۔ کوٹ بازو پر ڈالے، شرٹ شکن آلود، اور چہرے اور آنکھوں میں وہی سرخی جو کسی آتشی پیالے کے بعد رچ بس جاتی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود وہ سیدھا کھڑا تھا، ہوش و حواس پر مکمل قابو رکھے ہوئے۔ وہ حلفیہ کہہ سکتی تھی کہ دنیا میں کوئی مرد اس قدر بد کردار اور بیک وقت اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہو سکتا جتنا احمر تھا۔ احمر یکایک ہی ہنس پڑا، کوٹ ایک جھٹکے سے صوفے پر اچھالا اور خود ذرا ٹھہرے قدموں سے آ کر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر۔ آتی کہاں سے ہیں تمہارے ذہن میں یہ باتیں؟ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے علم ہی نہ ہو یا بے پرواہی نہ ہو۔ کیا پھر کوئی کلب جوائن کر لیا ہے؟ فیمنزم کی آڑ میں بیویوں کو شوہروں کے خلاف کرنے والی بے مہار خواتین کا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ خود پر قابو پاتی صوفے کے ہتھے پر ٹکی۔ احمر کے سکون کے آگے اس کا سکون نقش برآب ثابت ہوتا تھا۔ بے مہار مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے مرد بیچارے کہاں بے مہار ہوتے ہیں؟ وہ بے پرواہی سے ہنسا۔ ان کی مہار ہوتی ہے نا تم جیسی بیویوں کے ہاتھ میں۔ تمہاری میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کبھی تھی ہی نہیں۔ تم وہ بے لگام گھوڑے ہو جو۔ وہ ایک لمحے کو رکی، زبان پر آئی تلخ مثال کو اندر ہی نگل لیا۔ جانے دو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احمر جان لے اس کے دل میں کہ شدت کا آتش فشاں دہک رہا ہے۔ احمر نے ذرا سا ابرو چڑھایا مگر خاموش رہا۔ تمہیں ہمیشہ دوسروں کی چیزیں ہی کیوں اچھی لگتی ہیں احمر؟ کبھی کسی اور کی منگیتر، کبھی کسی اور کی بیوی؟ لہجہ ہموار رکھتے ہوئے اس نے پھر طنز بھرا سوال کیا۔ احمد نے سکون سے شانے اچکائے، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ صرف مجھے ہی نہیں، انہیں بھی میں اچھا لگتا ہوں، ورنہ پرائے برتن میں منہ مارنے کی نوبتی کیوں آئے؟ مہرین کا چہرہ سرخ پڑا، یہ تانا جیسے اس کے پردہ پندار کو چیر گیا تھا۔ تو اس کے شوہر کا کیا کرو گے؟ مہرین نے نگاہیں اس پر گاڑ کر کہا۔ اس کے لیے بھی کوئی پلان ہے نا؟ اب وہ پرانا دور تو رہا نہیں جب ہر جرم سیاسی تنازع میں دب جاتا تھا۔ اس بار بار نشانے پر بیٹھا احمر کی رنگت جو اب تک سکون اور تمسخر کے حصار میں تھی یکایک بدل گئی۔ وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا تمہیں کوئی یاد آ رہا ہے مہرین؟ سچ بتانا، کہیں اس کی قبر پر پھول چڑھانے تو نہیں چلی گئی؟ احمد نے جیسے اس کے کھلے زخم پر نمک چھڑکا تھا۔ لمحے بھر کو اس کی سانس اٹک گئی۔ تم نہایت گھٹیا انسان ہو، اسے کہنے کے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں سوچا۔ ہاں، اس گھٹیا انسان نے بہت سے گھٹیا کام تمہاری خاموش رضامندی سے کیے تھے، کبھی یہ بات بھولنا مت۔ احمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا کاٹدار لہجے میں جتا رہا تھا۔ صبر رکھو مہرین، بس وہی کہو جو کہنے آئی تھی۔ وہ جیسے خود سے مخاطب اپنے اعصاب کو تھپک رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ میں کل دبئی جا رہی ہوں، اس نے جلدی سے یہ اطلاع دی اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا۔ احمد نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر کندھے جھٹکے۔ شوق سے جاؤ۔ احمد کو بھلا کیوں پرواہ ہوتی، اب وہ پرانی اس کی محبوبہ تو رہی نہیں تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ میری غیر موجودگی میں تم اسے پہلے بھی یہاں لا چکے ہو، اب بھی نہیں روکوں گی، لیکن اسے میرے بیڈ روم سے دور رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بغور احمد کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ نہ تائید نہ انکار، بس ایک تمسخر اڑاتی ہنسی سے اسے جواب دے کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی پشت تکتے تکتے مہرین کو اپنے اندر انجانیہ کی لپٹیں اٹھتی محسوس ہوئیں جو اس کا سکون جلا کر راکھ کر رہی تھیں۔ یہ اس کا دبئی میں چوتھا دن تھا۔ ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے وہ نیچے پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ چمکتی سڑکیں، بھاگتی گاڑیاں اور شیشے کے ٹاورز، سب زندگی سے بھرپور، لیکن خود وہ اندر سے ایک خاموش خلا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ذہن و دل کو ایسے اضطراب بھرے سناٹے نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا
کہ وہ چاہ کر بھی خود کو نارمل نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کھڑکی سے ہٹتے ہوئے میری نے ہلکی سانس لی۔ اس کے ابتدائی ٹیسٹ مکمل ہو چکے تھے، کاؤنسلر کے ساتھ طویل سیشن بھی۔ ڈاکٹرز نے وقت اور احتیاط پر زور دیا تھا، مگر مہرین کے ذہن میں وقت کی گنتی کسی اور وجہ سے چل رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی، اس نے 2-3 بار احمد کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ایک بھی بار ریسیو نہیں کی۔ شاید یہ آنے سے ایک رات پہلے اس کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کا اثر تھا، یا پھر وہ اریحہ میں ایسے الجھا تھا کہ اسے دنیا کی خبر ہی نہیں رہی تھی۔ البتہ فواد 2 بار آ کر مل چکا تھا، نرم لہجے اور محتاط سوالوں کے ساتھ۔ اس کی فکر سچی تھی، مہرین جانتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کی دلچسپی مہرین کو کسی اور نوعیت کی محسوس ہوتی، لیکن اب وہ کچی عمر کی کوئی نوخیز لڑکی نہیں رہی تھی جس کے دل میں ایسی باتوں سے کوئی ہلچل ہوتی، وہ بھی احمد جیسے شوہر کو بھگتنے کے بعد۔ فواد کے سامنے بھی وہ احمد کے حوالے سے خود کو بے پرواہی ظاہر کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فواد اس کے اندر جلتی اس آگ کا ہلکا سا شرارہ بھی پالے جو احمد کی بے وفائی نے اس کے دل میں دہکا دیا تھا۔ کبھی کبھی دل کی باتیں شیئر کرنا اور بات تھی، مگر ایسے وقت میں فواد پر اپنی اندرونی الجھن اور اپنی نفرت ظاہر کرنا اس کی کمزوری بن سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بے چینی کے عالم میں سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھایا۔ اسکرین پر فواد کے میسیجز چھلک رہے تھے، ساتھ ہی چند اور دوستوں کے بھی۔ دبئی آنے کا مقصد اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا سوائے فواد کے۔ ویسے بھی کاسمیٹک سرجری جیسے معاملات عام طور پر صیغہ راز میں ہی رکھے جاتے ہیں، اور مہرین چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں جاننے والا دائرہ جتنا محدود رہے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس نے چند لمحے اسکرین پر نظریں جمائے رکھیں، پھر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ جواب دینے کی نہ ہمت تھی نہ خواہش۔ فواد کے نرم الفاظ بھی اس کے دل کی الجھن کم نہیں کر سکتے تھے۔ اصل میں جس میسج کا اسے انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پار نیون روشنیوں سے جگمگاتے شہر پر نظر ڈالی اور ایک ہلکی سانس بھری۔ گھڑی کی سوئیاں بے رحمی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ذہن بار بار پاکستان کا وقت سوچنے لگتا۔ اگرچہ زیادہ فرق نہیں تھا، پھر بھی یہاں رات گہری تھی تو وہاں تو ہوگی۔ کیا سب منصوبے کے مطابق ہوا ہوگا؟ خبر یہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اسے مزید کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ یہی سوچیں اس کے اعصاب کو شل کرنے لگتیں۔ وہ چاہتی تھی لمحے بھر کے لیے سب کچھ بھول جائے، مگر اس طرح کی یہ گرفت ڈھیلی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور بوجھ اس کے اعصاب کا سوار تھا۔ کل ہی اس کی سرجری طے تھی، ڈاکٹرز نے اعتماد دلایا تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک انجانی کھٹک جا گزی تھی، جیسے بدن اور ذہن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کر کے اسے توڑ ڈالنے پر تلے ہوں۔ کھڑکی کے شیشے سے جھانکتی دبئی کی روشنیوں کا شور بھی اب اسے مزہ کا خیز سا لگ رہا تھا۔ بستر پر نیم دراز وہ بار بار کروٹ بدلتی رہی۔ موبائل اس کے تکیے کے قریب رکھا تھا، خاموش اور ساکت، مگر اس کا دل تب بے تحاشا دھڑکا جب اس کے سیل فون پر میسج ٹون بجی۔ اس نے لپک کر اپنا فون اٹھایا، یہ سوچے بغیر کہ میسج کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، مگر میسج وہی تھا جس کا اسے کب سے انتظار تھا۔ تھوڑا تاخیر سے ہی صحیح، مگر آ گیا تھا، اور اپنے مختصر سے متن سے ہی مہرین کے رگ رگ میں دوڑتے اضطراب کو ساکت تو کر گیا، مگر دل میں درد کی انجانی سی لہر اٹھی تھی، ایسی قیامت کی لہر جو اس کے دل کو ایک پل میں کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ آہستگی سے تکیے پر سر رکھتے ہوئے اس کی پلکیں بھیگی تھیں۔ اسی تڑپ کے حصار میں جانے کس لمحے اس کی پلکیں بوجھل ہوئیں اور وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ منظر اسپتال کا تھا۔ خوشبو سے بھری راہداری سے گزر کر مہرین کو پرائیویٹ روم میں لایا گیا تو وہ ایک لمحے کو ٹھٹ گئی۔ کمرہ عام وارڈ جیسا نہیں تھا۔ دیواروں پر ہلکے پاسٹل رنگ، ایک طرف فلیٹ اسکرین اور نم پردوں کے پیچھے چھپی مشینیں، سب کچھ ایک خاموش آسودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ یہ ان مہنگے پرائیویٹ اسپتالوں کی خاص پہچان تھی، آنے والوں کو یہ تاثر دینا کہ وہ اسپتال میں نہیں، کسی پرسکون ریزورٹ میں ہیں۔ کمرے کی آرائش، خوشبو سے لبریز فضا اور عملے کا نرم لہجہ، سب کچھ اس تاثر کو اور پختہ کرتا تھا۔ اسی وقت
ایک فلپائنی نرس کمرے میں داخل ہوئی، مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا اور پھر نرم ہاتھوں سے بازو پر کف باندھ کر بلڈ پریشر نوٹ کرتے ساتھ ہی مانیٹر پر اس کے ابتدائی وائٹلز درج ہوتے گئے۔ مہرین اس وقت کسی بھی ہچان یا بے چینی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنا آخری ماتم بھی وہ کل رات منا چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا دھیان بار بار پاکستان اور وہاں کے حالات کی طرف جا رہا تھا۔ اس رات مہرین نے خوب سوچ سمجھ کر احمر کے سامنے یہ کہا تھا کہ اسے گھر تو لاؤ گے مگر میرے بیڈ روم سے دور رکھنا۔ ویسے ممکن تو نہیں تھا کہ احمر اس کی غیر موجودگی کا فائدہ نہ اٹھاتا، مگر پھر بھی مہرین کو اس کی باقی طبیعت کا اکسانا ضروری لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی دلدار حسین چاہے موجود نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے ملازموں کی فوج سے بھری کوٹھی میں اریحا اور احمر کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ ہاں، احمر کے گھر کی بات الگ تھی، خاص کر جب مہرین موجود نہ ہوتی۔ ملازموں کو چھٹی دے کر وہ پہلے بھی کئی بار اپنا وقت رنگین کر چکا تھا، اس بار بھی اس نے یہی کیا۔ یہیں پر اسے دلدار حسین کی ضرورت تھی۔ اس کا اثر و رسوخ صرف سماجی یا کاروباری حلقوں تک محدود نہیں تھا۔ مہرین جانتی تھی کہ اس جیسے اور احمر جیسے لوگ ہر جگہ اپنے گہرے رشتے، اپنے مضبوط ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں۔ اس نے دلدار حسین کو اس راز میں شریک کرنے کی ہمت تبھی کی جب وہ جان گئی کہ دلدار حسین بھی اسی کی طرح اپنی بے وفا بیوی کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ احمر پر نظر رکھنے کی ضرورت مہرین کو کبھی نہیں پڑی تھی۔ یہ ذمہ داری دلدار حسین نے اپنے خاص آدمیوں کو سونپی ہوئی تھی جو برسوں سے اس کے خاموش اشاروں پر چلتے آئے تھے۔ انہی کی نگرانی میں اریحا کی ایک ایک حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ مہرین تک بھی وہی رپورٹس پہنچتی تھیں، صاف اور کھری، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اسی لیے ان 4-5 راتوں میں مہرین کے دبئی آنے کے بعد جس رات احمر اریحا کو گھر لایا، انہیں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ احمر کے گھر میں جدید سیکورٹی سسٹم نصب تھا، ہر کمرے میں کیمرے، داخلی دروازوں پر الارم اور مرکزی کنٹرول روم تک، سب کچھ بظاہر فول پروف، مگر اس رات صرف چند سیکنڈ کے لیے اسکرین پر اندھیرا چھا گیا، جیسے بجلی کی ہلکی سی آنکھ مچولی ہو، اور پھر سب کچھ معمول کے مطابق چلتا دکھائی دینے لگا۔ اندر بیٹھے احمر اور اریحا کو اندازہ تک نہ ہوا کہ ان چند لمحوں میں ان کے لیے موت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ چہروں پر ڈھاٹے باندھے ان 3 لوگوں کا گروہ گھر میں داخل ہوا اور وقت ضائع کیے بغیر سیدھا ماسٹر بیڈ روم کا رخ کیا۔ چند لمحوں بعد ہی فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی۔ اس کے بعد نقاب پوشوں نے باقی کارروائی ڈکیتی دکھانے کے انداز میں کی۔ الماریوں کو توڑا گیا، زیورات اور نقدی لوٹے گئے، ہر نشان ایسا چھوڑا گیا کہ سب کچھ ایک عام ڈکیتی کا نقشہ پیش کرے، اور پھر وہ لوگ اتنی خاموشی سے نکل گئے جیسے کبھی آئے ہی نہ ہوں۔ اسپتال آنے سے کچھ دیر پہلے مہرین نے ہچکچاتے ہوئے اپنا سیل فون آن کیا۔ اسکرین پر جیسے ہی انٹرنیٹ کنیکٹ ہوا، ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ نیوز چینل کے بریکنگ ٹکرز، اخباری ویب سائٹس کی ہیڈ لائنز اور سوشل میڈیا کے شور سب ایک ہی نام لے رہے تھے، احمر قریشی ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ہلاک۔ لیکن اس سب میں کہیں بھی اریحا کا ذکر نہیں تھا۔ ایک بار پھر دوسری بار مہرین نے مختلف چینلز بدل بدل کر دیکھا، مگر سب جگہ کہانی صرف احمر کے گرد گھوم رہی تھی۔ پھر اسے سمجھ آ گیا، یہ دلدار حسین کی عزت کا سوال تھا۔ اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہوں گے تاکہ اس کی بیوی کا نام کسی خبر، کسی رپورٹ یا کسی زبان پر نہ آ سکے۔ میڈیا کی زبانیں خریدی جا سکتی ہیں، رپورٹس دبائی جا سکتی ہیں، اور وہ جانتی تھی کہ جیسا شخص اس معاملے کو اسی طرح صاف کروا سکتا ہے۔ اور اب مہرین اسپتال کے اس پرتعیش کمرے میں بالکل اطمینان سے بیٹھی تھی، نہ کسی قسم کا جذباتی بحران، نہ دل میں کوئی ہلچل۔ کل رات کے بہائے گئے آنسو جیسے دل کی ساری گرہیں کھول گئے ہوں، اور اب اس کے اندر ایک عجیب سا سکون، ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ صفا کی اور بے حسی سے ورثے میں نہیں ملی تھی، اسے جگانے والا بھی احمر تھا۔ جس رات اس کے ہاتھ فراز کے خون سے رنگے تھے اور مہرین نے اس سے ڈرنے یا وحشت زدہ ہونے کے بجائے ایک طرح کی آزادی محسوس کی تھی، اس وقت اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس طرح احمد نے فراز نام کا کانٹا
اپنے راستے سے ہٹایا تھا، اسی طرح وہ بھی کسی دن اسی بے رحمی سے احمد کو سزا دے سکتی ہے۔ سرجری میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس وقت وہ فواد کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ میں تو سمجھی تھی تم سے ملے بغیر ہی آپریشن روم چلی جاؤں گی، کہاں تھے؟ فواد کو دیکھتے اس کے لبوں سے بے اختیار شکوہ پھسلا۔ فواد کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی، اتنی عجیب کہ مہرین اسے کوئی نام تک نہیں دے سکی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھی اس کرسی پر آ بیٹھا۔ سوری، میں الارم لگانا بھول گیا تھا، دیر سے آنکھ کھلی، اس نے وضاحت پیش کی۔ ہاں ہاں، بغوری سے دیکھتے ہوئے مہرین نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، جسے میرے ساتھ ہونا چاہیے اسے فرصت نہیں تو تم نے بہت ساتھ دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ممنونیت تھی۔ کیا فواد جان چکا ہے؟ اپنی بات پر فواد کو بے چینی سے پہلو بدلتے دیکھ کر مہرین سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ یقیناً جاننا چاہیے۔ احمد کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ اس کی موت کی خبر میڈیا، سوشل میڈیا یا ہر جگہ باہر چھائی ہوئی تھی، اور یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیسے بتائے اور بتائے بھی کہ نہیں۔ تمہارا موبائل آن ہے؟ فواد کی نظر اس کے آئی فون پر پڑ چکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے سیل کو دیکھا اور پھر بولی، نہیں، میں نے اسے آف کر رکھا ہے۔ میں سرجری سے پہلے کوئی ڈسٹربینس نہیں چاہتی تھی۔ فواد لمحے بھر کو خاموش رہا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ وہ جانتا تھا کہ خبر دینا لازمی ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ابھی اسی لمحے سرجری کے دہانے پر کھڑی مہرین کے اعصاب یہ جھٹکا برداشت نہیں کر پاتے۔ آخر وہ اس کا محبوب شوہر تھا۔ اس نے نظریں چرائیں اور بالآخر نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، موبائل آف ہی رہنے دو، ابھی تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ مہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اس مسکراہٹ میں ایسا سکون تھا جس کی وجہ جاننے کا فواد کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور دو نرسیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں فائلیں اور اسٹینڈرڈ ٹرالی تھی۔ اسے آپریشن تھیٹر لے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے اسے نرمی سے سہارا دے کر بیڈ سے ویل چیئر پر منتقل کیا۔ فواد خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کئی بار اس کے لبوں تک بات آئی اور آتے آتے پلٹ گئی۔ وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ مجھے گڈ لک نہیں کہو گے؟ میری نے اس کی سمت دیکھا۔ فواد نے گہرا سانس لیا اور زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر بولا، گڈ لک مہرین، سب ٹھیک رہے گا۔ دروازہ کھلا اور ویل چیئر آہستگی سے کوریڈور میں بڑھ گئی۔ اب وہ آپریشن تھیٹر جا رہی تھی، بالکل تیار، بالکل مطمئن۔ سرجری مکمل ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے۔ دبئی کے اس اسپتال کی سفید دیواروں والے کمرے میں مہرین کا وقت جیسے قید ہو گیا تھا۔ ہر لمحہ رینگتا محسوس ہوتا۔ زخم ابھی تازہ تھے، پٹیاں چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھیں، اور ڈاکٹر نے بار بار تاکید کی تھی کہ کم از کم 2 ہفتے تک وہ کسی ذہنی یا جسمانی دباؤ سے خود کو بچائے۔ روزانہ ڈریسنگ بدلنے کا عمل ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ جب بھی نرس آتی اور آہستگی سے پٹیاں کھولتی، وہ لمحے بھر کے لیے سانس روک لیتی، مگر ڈاکٹر ہر بار تسلی دیتے، چند دنوں میں آپ کی صورت صاف نظر آنے لگے گی، ابھی سوجن اور خراشیں ہیں، یہ سب معمول کی بات ہے۔ احمد کی موت کی خبر پر مہرین نے اپنے تاثرات چھپانے میں ذرا بھی دشواری محسوس نہ کی۔ پٹیوں اور نکاحت نے اس کے چہرے پر ایسا قدرتی نقاب ڈال رکھا تھا کہ کوئی بھی اس کے اصل احساسات تک نہ پہنچ سکا۔ ایسی حالت میں پاکستان واپسی ممکن نہ تھی۔ اپنی غیر موجودگی میں احمد کی تدفین کی اجازت دیتے ہوئے مہرین نے اس جواز سے سب کو مطمئن کر دیا۔ حالانکہ اس کے دل کا اصل سکون یہی تھا کہ اسے وہاں کے سوالوں، تجسس بھری نگاہوں اور میڈیا کے ہنگاموں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چند ہفتوں بعد جب پٹیاں اترنا شروع ہوئیں تو ابتدائی طور پر وہ مطمئن تھی۔ سوجن اور ہلکی سرخی کے باوجود اس نے سوچا کہ جیسے جیسے دن گزریں گے سب بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ فیس لفٹ جیسے کاسمیٹک پروسیجر میں چہرے کی ڈھیلی پڑی ہوئی جلد کو کاٹ کر دوبارہ کھینچا جاتا ہے، گردن اور چمڑے کی لٹکی ہوئی جھریاں درست کی جاتی ہیں اور جلد کے نیچے کے مسلز کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تاکہ چہرہ جوان اور تر و تازہ لگے۔ اب اتنی تراش خراش اور ٹانکوں کے بعد یہ سوجن اور سرخی تو قدرتی ہے۔ اس سوچ نے مہرین کو مطمئن رکھا تھا۔
کچھ دن مزید دبئی میں آرام کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئی۔ احمر کی تسلیم کے بعد رونے کا وقت تو گزر چکا تھا، اب تو وہ خود کو ایک نئے چہرے کے ساتھ ایک نئی زندگی کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر یہ اطمینان زیادہ دن برقرار نہ رہ سکا۔ شروع میں جو وہ سوجن سمجھ رہی تھی وہ کم ہونے کے بجائے کچھ اور ہی شکل اختیار کرنے لگی۔ چہرے کی ایک سائڈ دوسری سائڈ سے زیادہ کھچی ہوئی دکھائی دینے لگی، ہونٹوں کے کنارے غیر فطری زاویے پر کھنچے ہوئے تھے، جیسے کوئی زبردستی کی مسکراہٹ جم گئی ہو۔ آنکھوں کے قریب جلد اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی سی لگتی، گویا ایک آنکھ دوسری سے چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ ہر روز آئینے میں خود کو دیکھنا اس کے لیے ایک اذیت بننے لگا تھا۔ پہلے وہ اسے ریکوری کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ عظیم مسائل مستقل نقائص میں بدلنے لگے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک جیسے اس کا ہر لمحہ اسی خدشے کے گرد گھومتا تھا کہ چہرہ مزید بگڑ نہ جائے۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر سے نکلنا تقریباً بند کر دیا۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا شاید دوبارہ ڈریسنگ یا کوئی ہلکا سا ٹچ یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اس نے دبئی والے سرجن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ای میلز لکھیں، آن لائن ویڈیوز کال کیں۔ ڈاکٹرز نے ہمیشہ کی طرح یہی جواب دیا، یہ سب نارمل ہیلنگ پروسیس ہے، وقت دیں۔ مگر مہرین کو ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہوتا رہا کہ وقت زخم بھرنے کے بجائے انہیں مزید گہرا کر رہا ہے۔ پاکستان کے کاسمیٹک سرجن سے بھی اسے ایک ہی جواب ملا، سرجری میں کچھ پیچیدگیاں ہو گئی ہیں، کریکٹیو سرجری کے بغیر بہتری مشکل ہے، اور کریکٹیو سرجری کی بھی کوئی 100% گارنٹی نہیں۔ یہ سب سن کر جیسے اس کے اندر وحشت بھری دھول اڑی۔ وہ ایک بار پھر چھریوں کے نیچے جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اگر اگلی بار بھی سب کچھ مزید خراب ہو گیا تو یہ خوف ہی اس کے جسم سے جان کھینچ لیتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گھنٹوں اپنے چہرے کو دیکھتی رہتی، ہونٹوں کی ٹیڑھی مسکراہٹ، آنکھوں کی غیر متوازن شکل، گردن پر ڈھیلی پڑتی لکیریں۔ کبھی وہ اپنی انگلیوں سے جلد کو کھینچ کر دیکھتی، جیسے زبردستی چہرے کو پہلے جیسا بنا لینا چاہتی ہو۔ کبھی غصے میں آئینے کا رخ ہی موڑ دیتی۔ گھر کے کمرے پردے کھینچ کر بند کھڑکیاں اور ہر ملاقات سے اجتناب اس کی دنیا کا حصہ بننے لگا۔ ایک رات جب کمرے کی خاموشی اسے مزید گھٹن میں دھکیل رہی تھی، وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ساری لائٹس جلا دیں تاکہ کوئی کونا اندھیرے میں نہ رہے۔ چند لمحے اپنے عکس کو گھورتے رہنے کے بعد اس کے لبوں سے ہلکی سی ہنسی پھسلی۔ یہ میں ہوں، اس نے زیر لب کہا۔ آنکھوں کے نیچے پھیلی لکیریں، ٹیڑھی مسکراہٹ، بگڑی ہوئی ساکھ۔ پھر اچانک اس بگڑے ہوئے عکس میں کچھ دوسرے چہرے جھلملائے، فراز کا خون آلود چہرہ، احمر کی سرد گھورتی آنکھیں۔ مگر دونوں چہروں پر ایک بات یکساں تھی، ان کے لبوں پر موجود تمسخر اڑاتی مسکراہٹ۔ پھر وہ مسکراہٹ ہنسی میں بدلی اور پھر دیوانہ پار کے کہوں میں۔ ایک دھاڑ کے ساتھ اس نے میز پر رکھا کرسٹل کا شو پیس اٹھایا اور زور سے آئینے پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے بکھر کر فرش پر پھیل گئے، ہر ٹکڑے میں اس کا چہرہ بٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ 100 بکھرے عکس، 100 بھیانک سچائیاں۔ مہرین گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، آنکھوں میں وحشت تھی، لبوں پر لرزتی ہوئی ہنسی۔ اس کے خواب، اس کی سازشیں، اس کی فتح، سب انہی ٹوٹے ہوئے عکسوں کے ساتھ بکھر گئی تھی۔